السلام علیکم۔ نہل ناول کی ایپیسوڈ نمبر 7 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ دی ناول۔ سیاہ جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے عیسیٰ نے سر کرسی کی پشت سے ٹکایا اور دور کھڑے زین کو دیکھا۔ وہ سارا سے بحث کر رہا تھا، کس بات پر وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ جب یہ بحث ختم ہوگی تو وہ اس کے پاس آ کر کیا کہے گا۔ نظریں پھیر کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ وہ زین کے کسی دوست کے فارم ہاؤس تھا جہاں وہ اس کے دعوت دینے پر آیا تھا، شاید سکون کے لیے، اور اسے یہاں آنے کے 10 منٹ بعد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ غلط جگہ پر آ گیا ہے۔ بیزاری سے ارد گرد دیکھتے اس کی نظر سامنے گئی۔ سامنے والی کرسی پر ساحر بیٹھا تھا، سر اسی کی طرح کرسی کی پشت پر گرا رکھا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ عیسیٰ ہوش میں تھا اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ۔ اس کے سامنے ٹیبل پر سفید پڑیاں پڑی تھیں، دائیں طرف ممنوع شراب بھی۔ ساحر تھوڑی دیر بعد سر اٹھاتا، سفید پڑیا ہاتھ میں لیتا اور سونگھتا۔ یہ کام وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کر رہا تھا اور عیسیٰ اسے 20 منٹ سے دیکھ رہا تھا۔ ساحر؟ وہ جب ایک بار پھر دوبارہ سے وہ سفید شیر ناک تک لے جانے لگا تو عیسیٰ بلا اختیار اسے ٹوک بیٹھا۔ اسی مدہوشی آواز میں اس نے عیسیٰ کو جواب دیا، تم کچھ زیادہ لے رہے ہو، اب بس کر دو۔ ساحر نے بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھولی اور عیسیٰ کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ عیسیٰ نے ہونٹ پیچھے۔ یہاں ہر دوسری ٹیبل پر یہی حال تھا۔ وہ ایلیٹ کلاس کی بگڑی اولادیں تھیں، اکثریت بیوروکریٹس کی تھی۔ تم لوگے؟ اس نے ہاتھ میں تھامی سفید پڑیا عیسیٰ کی طرف بڑھائی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ او کم آن برو، لو نا۔ وہ بمشکل سیدھا ہوتا سفید شیر آگے بڑھا رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس نے یوں ہی ہاتھ لمبا کیا اور دھڑام سے اس کا ہاتھ پیچھ میں گرا تھا۔ اوپس! کھسیا کے ہنستے اس نے پھر سے وہ پاؤڈر عیسیٰ کے سامنے رکھا۔ میں یہ نہیں لیتا، وہ اکتا گیا۔ لے لو، یقین کرو، سچ میں یقین کرو، سب بھول جاتا ہے، دل کا درد بھی، ذہن کی تکلیف بھی۔ میں بھی بھول گیا ہوں، ڈیڈ کے افیئرز، موم کی شادی اور وہ لیزا کا دھوکہ۔ لیکن ایک منٹ، مجھے تو سب یاد ہے، لیکن مجھے تکلیف نہیں ہو رہی۔ ذہن ہلکا ہے، بہت ہلکا، خالی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑاتے بے ہوش ہونے لگا۔ عیسیٰ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نظر سامنے رکھے پاؤڈر پر ڈالی۔ وہ چند سال پہلے تک ڈرگس لیتا رہا تھا، جب وہ موم اور ڈیڈ کی وجہ سے ڈسٹرب تھا۔ دن رات اسے مدہوشی میں رہتے ہوئے وہ اس احساس سے بھی واقف تھا، ہر غم بھول جانے کا احساس، ہر تکلیف سے نجات کا احساس۔ اس کا ہاتھ میکانکی انداز میں ٹیبل پر پڑے پاؤڈر کی طرف بڑھا، سامنے رکھا ایک پیکٹ اٹھایا اور ہاتھ میں تھوڑا سا پاؤڈر نکالا۔ کیا وہ یہ لے لے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، ہر غم سے، ہر گلٹ سے نجات، بہت ڈھیر سارا سکون، ارد گرد سے بے نیازی، نہ کسی کی یاد ہوگی، نہ کسی کی نفرت، نہ کوئی گلٹ۔ وہ چند لمحے اس پاؤڈر کو دیکھتا رہا۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ چونکا، موبائل اٹھایا، شہوار کال کر رہی تھی۔ جی موم۔ پاؤڈر نیچے رکھتے ہوئے اس نے دوبارہ کرسی سے ٹیک لگا لی۔ کہاں پر ہو عیسیٰ؟ زین کے ساتھ آیا تھا، اس کے دوست کی طرف نظر ساحر پر گئی۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ اونگ رہا تھا۔ سچ میں وہیں ہوں؟ لمحے بھر اس کے ارد گرد ہر شے غائب ہو گئی۔ اگر کچھ باقی رہا تو شہوار کی آواز، ان کی آواز کی تشویش۔ عیسیٰ کی نظر سفید پاؤڈر پر گئی۔ ویڈیو کال کروں؟ ایسی بھی بات نہیں ہے اب، وہ ہنسی۔ بے فکر رہے موم، ٹھیک ہوں، میری ٹینشن مت لے، نہ میں خود کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا، نہ آپ کو تکلیف۔ اس نے پاؤڈر سے نظر ہٹا لی۔ میں صرف تمہارے لیے فکر مند تھی عیسیٰ۔ مت ہوں، میں ٹھیک ہوں، موبائل رکھتا ہوں، آ جاؤں گا تھوڑی دیر تک۔ اس نے کال کاٹ دی۔ چند لمحے میں اس پہ پڑی پڑیوں کو دیکھتا رہا، پھر جھٹکے سے اٹھا۔ اس کی زندگی صرف اس کی نہیں تھی، ہوتی تو شاید وہ کئی سال پہلے خود کو برباد کر چکا ہوتا۔ پارکنگ میں وہ ابھی گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا جب زین اس تک پہنچا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بھاگ کر آیا تھا، اس لیے شاید سانس ہلکا سا پھول گیا تھا۔ واپس گھر؟ کیوں، مزہ نہیں آ رہا کیا؟ عیسیٰ نے گاڑی سے ٹیک لگا کے اسے دیکھا۔ مجھ سے زیادہ تو شاید تمہیں مزہ آ رہا ہے۔ زین کا موڈ بگڑا۔ طنز نہ کرو، تازہ بریک اپ ہوا ہے میرا، میں اس وقت ڈھیروں ہمدردی کا حقدار ہوں۔ حالانکہ میرا خیال ہے تم اس بریک اپ سے دکھی نہیں ہو۔ میرا دکھ دراصل دل کے بہت اندر تک ہے، اس لیے نظر نہیں آ رہا۔ بہت اچھے، پھر میں بھی دل کے بہت اندر سے تم سے ہمدردی رکھتا ہوں، اس لیے میری ہمدردی نظر نہیں آئے گی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول لیا۔ وہ اس بریک اپ سے بہت پہلے ہی واقف تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے وہ دکھ قبول کیا، لیکن فی الحال رک جاؤ یہیں، تھوڑی دیر تک اکٹھے چلیں گے۔ دروازہ کھولتا ہی اسے پلٹا اور اسے دیکھا۔ مجھے مزید یہاں نہیں رکنا زین، تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ تھینک یو، لیکن مجھے اب یہیں رہ کر سارا کو دکھانا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، تم جاؤ۔ وہ ہاتھ جھلاتا پیچھے کی طرف بڑھ گیا۔ عیسیٰ شاہ نے اس کا ہاتھ گاڑی کا دروازہ کھولتا اندر بیٹھ گیا۔ فارم ہاؤس کسی دیہی علاقے میں تھا، اس لیے گاڑی کچے پکے راستوں سے ہوتی گزرنے لگی۔ آبادی سنسان تھی، صرف چند گھر تھے۔ ارد گرد دیکھتے اس کے پاؤں بے ساختہ بریک پہ پڑے۔ سامنے دائیں طرف مسجد نما چھوٹا سا کمرہ تھا۔
صحن میں چھوٹا سا بلب جل رہا تھا، چار دیواری بھی دے رکھی تھی۔ وہ چند ہمیں اس جگہ کو دیکھتا رہا، پھر گاڑی وہیں روکتا باہر نکلا۔ راستہ کچا پکا سا تھا، سامنے نہر تھی جس پر تختہ رکھ کر گزرنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ وہ تختے پر قدم رکھتا مسجد کی طرف بڑھا۔ عشاء کی بات کا وقت تھا۔ مسجد کے اندرونی کمرے کو تالا لگا کر کوئی باہر نکل رہا تھا۔ پیچھے آتے مسافر کو دیکھ کر ٹھٹکا، پھر پیچھے دروازے کو جا لگا۔ ریلیکس، میں صرف نماز پڑھنے آیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ سامنے کھڑا لڑکا جو اسے دیکھ کر ڈر گیا تھا، سکون کی سانس لیتے سر ہلایا۔ وہ سمجھا شاید کوئی چور یا ڈاکو ہے۔ دروازہ کھول دیتا ہوں میں۔ 14 سالہ پختون لڑکا واپس پلٹنے لگا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں باہر پڑھ لوں گا۔ ٹھنڈ ہے، مجھے نہیں لگے گی۔ اس نے جوتے باہر اتار دیے۔ لڑکا چند لمحے تذبذب سے اسے دیکھتا رہا، پھر کچے صحن سے ہوتے ہوئے دائیں طرف گیا اور ٹب سیدھا کر کے نل چلانا شروع کر دیا۔ میں کر لیتا۔ وہ نل تک آیا تو آدھا ٹب بھر چکا تھا۔ وہ بغیر بجلی کے ہاتھ سے چلنے والا نلکا تھا جسے وہ چھوٹا لڑکا کچھ مشقت سے چلا رہا تھا۔ لڑکے نے کچھ نہیں کہا، تب ٹب بھر کر نل کے سامنے سے ہٹایا اور ٹب کے ساتھ بیٹھا گیا باندھا گیا چھوٹا سا برتن اس کے سامنے کیا۔ نماز پڑھ کر بلب بند کر دینا، میں اب گھر کو جاتا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ خوشحال خان۔ تم یہاں نماز پڑھاتے ہو؟ وہ وضو کے لیے پانی بھرتے کہنے لگا۔ پانی ٹھنڈا تھا لیکن خیر تھی۔ نہ، میرا دادی پڑھاتا ہے۔ وہ بیمار ہے تو نماز پڑھا کر جلدی چلا جاتا ہے۔ میں ادھر سارا سامان اندر رکھ کر تالا لگا کر پھر جاتا ہوں۔ عیسیٰ نے سر ہلا دیا۔ وہ لڑکا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر نظر اس کی کار پر گئی۔ کیا میں اس میں بیٹھ جاؤں؟ وہ جب وضو کر کے فارغ ہوا تو سامنے کھڑا لڑکا جھجک کر پوچھنے لگا۔ عیسیٰ نے بے اختیار کار کو پھر اسے دیکھا۔ چلانی نہیں آتی مجھ کو، بس اندر بیٹھنا ہے۔ وہ اسے جیب سے چابی نکالتا دیکھ بولا، لاکڈ ہے کار، یہ بٹن دبانا، دروازہ کھل جائے گا۔ چابی اس کے حوالے کر کے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکے کے چہرے پر خوشی پھوٹ پڑی، جھٹ سے کار کی طرف بڑھا۔ عیسیٰ بنا اندر گئے باہر رکھی صف اٹھانے لگا۔ وہ جب سے ملتان سے واپس آیا تھا چند نمازیں ہی پڑھ سکا تھا۔ اسے نمازوں کی عادت نہیں تھی، اب عادت بنانے میں مشکل ہو رہی تھی۔ صرف فرض، سنت اور وتر پڑھ کر وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ابھی نوافل تک پہنچنے میں دیر لگتی، اس کے فرائض ہی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ گھٹنوں کے گرد بازو کا حلقہ بنا کر اس نے نظر اٹھا کر صاف آسمان کو دیکھا۔ آج سر شام ہی ہلکی ہلکی دھند اتر آئی تھی، لیکن وہ دھند صرف نیچے تک رہی تھی۔ آسمان صاف تھا، ارد گرد گھاس وغیرہ تھی، پیچھے نہر، کھلا آسمان۔ اس لمحے اسے احساس ہوا وہ غلط جگہوں پر سکون ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ شور میں، لوگوں کے پاس، محفلوں میں، وہ سب غلط جگہوں پر دل کے اطمینان کے لیے جاتا رہا تھا۔ دنیا میں اگر کہیں سکون تھا تو وہ یہیں تھا۔ عجیب پرنور فضا، سکون اور اطمینان جیسی۔ اس نے دعا نہیں مانگی، فی الحال وہ اپنے اندر کی بے چینی اور گلٹ کو دور کرنا چاہتا تھا۔ سکون تو شاید چند لمحوں کے لیے مل گیا تھا، لیکن یہ گلٹ اس کا کیا کرتا؟ آگے کی زندگی جیسے سراب تھی، پیچھے کی دھوکہ۔ وہ آگے اور پیچھے کے درمیان اٹک گیا تھا۔ آسمان سے نظر ہٹاتے اس نے سفید گنبد کو دیکھا، چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ذہن میں سفید پڑیاں ابھری، اگر وہ انہیں لے لیتا تو اب تک وہ ساحر کی طرح کرسی پر بے ہوش کی حالت میں پڑا ہوتا، ہوش و خرد سے بیگانہ، بے ہنگم حالت میں۔ رب کن کن گناہوں سے کیسے کیسے بچاتا ہے، وہ گناہوں سے کیسے کیسے نیکی کی طرف لاتا ہے۔ جب ہم ڈوبنے لگے ہوں تب کسی تنکے کا سہارا کیسے ملتا ہے، یہ اس لمحے اسے احساس ہوا۔ گناہ سے بچا کر نیکی کی طرف لانا کیا ہوتا ہے، یہ اس لمحے اس نے جانا۔ گہری سانس لیتے اس نے سر جھکایا۔ صرف صاف ستھری تھی۔ وہ اس کے اوپر بنے ڈیزائن پر انگلی پھیرنے لگا۔ دل میں ندامت بھرنے لگی۔ بوجھل دل مزید بوجھل ہو گیا۔ اگر وہ ڈرگز لے لیتا، یہ وہ راستہ تھا جس سے واپس بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ بہت پہلے اس کی بھی مشکل سے ہوئی تھی۔ اگر وہ دوبارہ اس دلدل میں گر جاتا تو؟ ڈرگز چھوڑنے کے بعد اسے کبھی بھی سگریٹ کے علاوہ کسی اور نشے کی عادت نہیں رہی تھی۔ دادا کی تربیت تھی کہ وہ ان تمام چیزوں سے دور ہی رہتا تھا جن میں ایلیٹ کلاس کے اکثر لڑکے لڑکیاں پڑھ چکے تھے۔ وہاں لڑکیوں سے تعلقات عام تھے، اس کے بھی رہے تھے، لیکن ایک حد تک۔ اس کی بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی، لیکن وہ صرف دوستی ہی رہی، تعلق نہیں بنی۔ وہاں کلبس میں جانا عام تھا، اس کے لیے بھی عام تھا۔ جس کلچر سے وہ تھا وہاں مذہب سیکنڈری تھی، اس کے لیے بھی رہتی۔ اگر وہ بچپن کا ایک حصہ دادا کے ساتھ نہ گزارتا، جو وقت ان کے ساتھ گزرا تھا، اس نے اس وقت میں دین کو تھوڑا بہت سیکھا تھا۔ سکھا گیا دین وہ ان کے جھڑنے کے بعد بھلا بیٹھا تھا۔ اب جب یاد آیا تو گلٹ جاتا ہی نہیں تھا۔ زندگی میں جو گناہ ہوئے تھے ان کے گناہ ہونے کا احساس بہت دیر سے ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سر جھکائے صرف پر انگلیاں پھیرتا رہا، پھر سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ کئی ساعتیں، کئی لمحے۔ آئی ایم سوری اللہ،
بہت دل سے، ڈھیر سارے گلٹ سے، پشیمانی کے کئی گنا احساس کے ساتھ اس نے بس 4 لفظ کہے۔ ہر اذیت، ہر گلٹ ان 4 لفظوں میں سمٹ آیا۔ آنکھیں بند کرتے اس نے اگلے کئی لمحے کئی بار وہ الفاظ دہرائے، دھیرے سے، بہت گلٹ سے، کئی بار، یہاں تک کہ پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس کی آنکھ کھل گئی، رخ موڑ کے پیچھے دیکھا۔ وہ چھوٹا بچہ باہر نکل کر ٹھہرا ہوا تھا۔ عیسیٰ گہری سانس لیتا صرف اٹھ گیا۔ تمہارا گاڑی بہت اچھا ہے۔ وہ اسے واپس آتے دیکھ جوش سے بولنے لگا۔ شکریہ، اور تمہاری مسجد بہت زیادہ اچھی ہے۔ اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ چلو گے تو میں تمہارے گھر چھوڑ دوں؟ میرے گھر تو ادھر ہی ہے، وہ دیکھو، وہ پہلا گھر، وہ جدھر بلب روشن ہوا ہے۔ ہاتھ لمبا کر کے اشارہ کیا۔ عیسیٰ کی نظر اس کے ہاتھ کے تعاقب میں گئی۔ وہ میرا مورے ہوگا، بلب چلا کر بیٹھا ہوگا، میں نہ آؤں تو بند نہیں کرتا۔ تب تک میرا داجی بیمار ہوتا ہے تو میں مسجد بند کر دیتا ہوں۔ تفصیل سے بتایا۔ میری موم بھی میرا ایسے ہی انتظار کرتی ہیں۔ وہ بڑبڑایا۔ ماں تو ساری اچھی ہوتی ہیں، دیکھو کتنا محبت کرتی ہے اولاد سے۔ وہ آنکھیں اسی طرف رکھے چند لمحے وہیں دیکھتا رہا۔ شہوار کے آنسو اور حیات کی تکلیف لمحوں میں یاد آئے۔ اس نے رخ موڑا واپس۔ چلو گھر چھوڑ دوں تمہیں۔ وہ کار کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکا بتیسی نکالتا پیسنجر سیٹ کی طرف بڑھا۔ تم بہت اچھا ہے ویسے۔ وہ کیوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ جانتا تھا لڑکا اس کی خوشامد کر رہا تھا۔ ادھر بہت کم مسافر نماز کے لیے رکتا ہے، چند ایک ہی بس۔ تم رکا، اچھا مسلمان ہو، اور ہم کو گاڑی میں بٹھایا، اچھا انسان ہو۔ عیسیٰ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ راستہ یہی جاتا ہے؟ اس نے موضوع بدل دیا۔ ایک نماز پڑھنے پر وہ اچھا مسلمان نہیں بن سکتا تھا، وہ بھی تب جب وہ ابھی ایک گناہ سے بچ کر آ رہا تھا۔ ہاں یہی ہے۔ لڑکا ریگ لے کر راستہ بتانے لگا، پھر وہ اپنے گاؤں کی طرف تعریف کرنے لگا۔ عیسیٰ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس رات اس مسجد تلے بیٹھے اس نے اپنے آگے کی زندگی کے لیے کچھ تھا جو طے کیا تھا۔ آپ کی زندگی صرف آپ کی نہیں ہوتی، سب سے بڑھ کر آپ کے رب کی ہے، پھر جنم دینے والی ماں کی، پالنے والے باپ کی۔ زندہ رہنے کے لیے بہت سی چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ اس نے بھی ڈھونڈ لی تھیں، کسی نئے باب کے آغاز کے لیے، اس سے جڑے لوگوں کے لیے۔ وہ بالآخر کوشش کرنا چاہتا تھا۔ 4 سال بعد دروازے کی طرف بار بار دیکھتے وہ اپنے خشک حلق کو تر کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ سامنے کھڑے مینیجر اور ارد گرد کام کرتے اسٹاف کو تنزیہ اور کھا جانے والی نظروں سے بے نیاز۔ اسے اس وقت فکر کمپنی کے مالک کی طرف سے آنے والی ریئیکشن کی تھی۔ جرم چھوٹا نہیں تھا، سزا بھی چھوٹی نہ ملتی، وہ واقف تھا۔ دفتراً دروازہ کھلا اور باہر سے سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ پہنے اس کا باس میٹنگ روم سے باہر نکلا۔ دائیں ہاتھ میں برینڈ واچ پہنے موبائل اٹھا رکھا تھا جس پر وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ سر جھکا ہوا تھا، بایاں ہاتھ جیب میں تھا۔ اس کے ساتھ چلتا سیکریٹری ناگواری سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ قریب آئے تو بظاہر کام میں مصروف سارے اسٹاف نے نظر اٹھائی۔ سر، وہ بجلی کی تیزی سے اس تک پہنچا اور ہاتھ جوڑے۔ مجھے معاف کر دیں، بخدا میں بہک گیا تھا، لالچ میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ جیب میں ہاتھ ڈالے عیسیٰ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مینیجر کو۔ یہ ہاشم ہے سر، فائنانس ڈپارٹمنٹ سے، جس کے بارے میں ابھی میں بتا رہا تھا۔ وہ جلدی وضاحت دینے لگا۔ عیسیٰ نے ابروج کاتے موبائل جیب میں ڈالا۔ 7 کروڑ رائٹ؟ سر معاف کر دیں، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ آئندہ آفس میں رہو گے تو کرو گے نا؟ مینیجر غرایا، جبکہ سامنے کھڑے ہاشم نے ڈھیروں تھوک نکلتے عیسیٰ کو دیکھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے جاب سے نکالنا چاہتے ہیں تو نکال دیں سر، آپ برحق ہیں، لیکن پلیز مجھے معاف کر دیں۔ عیسیٰ نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے وہ ایک نظر مینیجر پر ڈالی۔ اس کا ٹرمینیشن لیٹر اسے تھما دیں اور پولیس کو کال کر کے گرفتاری کرنے کا کہیں اسے۔ آئندہ مجھے اپنے آفس کے آس پاس بھی یہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ وہ سختی سے کہتا اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ہاشم زور سے چلانے لگا، لیکن اس کی آواز ہال میں دب گئی۔ عیسیٰ دروازہ بند کرتا اپنے آفس میں آیا اور موبائل ٹیبل پر پٹکا۔ مجھے 1 روپے کی تفصیل چاہیے منور صاحب، اس سے یہ اگلوائیں کہ اس نے کون سی معلومات آفندیز کو دی ہیں۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے منور صاحب نے سر ہلا کر عیسیٰ کو دیکھا۔ وہ کرسی پر بیٹھتا لیپ ٹاپ کھول رہا تھا۔ میرا نہیں خیال اس نے کچھ ایسی معلومات دی ہوں گی جو ہمارے نقصان دہ ہوں سر۔ اس کی پہنچ صرف فائنانس تک تھی اور اس نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا۔ اس قدر لاپرواہی پر آپ کو بھی ٹرمینیٹ کر دیتا میں، اگر آپ پر اعتماد نہ ہوتا مجھے۔ کڑی نظر اس پر ڈالی۔ بہرحال اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ سارا کچھ اگل دے۔
اور کم از کم اسے باقی سب کے لیے عبرت بننا چاہیے۔ وہ لیپ ٹاپ کھول چکا تھا۔ منور صاحب سر ہلا کر کچھ دیر وہیں ٹھہرے رہے۔ مزید کچھ کہنا ہے آپ نے؟ وہ لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا، اسی طرح نظر جھکائے پوچھا، آپ نے لاہور پروجیکٹ سے نام واپس لے لیا ہے؟ کوئی اعتراض؟ نو سر، لیکن میں صرف وجہ جاننا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے امید تھی کہ یہ پروجیکٹ ہمیں ہی ملے گا، اور آپ خود بہت پر امید تھے۔ پھر اچانک یہ فیصلہ؟ بعض فیصلے وقتی طور پر نقصان دہ لگتے ہیں منور صاحب، لیکن ان کی افادیت دیر سے پتہ چلتی ہے۔ آپ انتظار کریں۔ منور صاحب تذبذب سے اسے دیکھنے لگے۔ پچھلے 4 سال سے جب سے عیسیٰ نے بزنس جوائن کیا تھا، اور پچھلے 1.5 سال سے جب سے اس نے سارا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، وہ اس کی ذہانت اور سمجھ بوجھ کے قائل ہو گئے تھے۔ وہ حیات صاحب کا بیٹا تھا اور بزنس میں ان سے زیادہ بہتر ثابت ہوا تھا، لیکن کل جب انہیں لاہور پروجیکٹ سے کمپنی کے نام ہٹائے جانے کی اطلاع ملی، وہ جیسے ٹھٹک گئے تھے۔ یہ پروجیکٹ بزنس حلقوں میں اہم ترین پروجیکٹ تصور کیا جا رہا تھا، اور انہیں عیسیٰ سے یہ امید نہیں تھی، وہ بھی اس صورت میں جب انہیں امید تھی کہ یہ پروجیکٹ ان کو ہی ملے گا۔ وہ بہت اہم پروجیکٹ تھا سر۔ جانتا ہوں، اس نے بنا سر اٹھائے جواب دیا۔ کم از کم بھی ہمیں اپنا آدھے سے زیادہ بجٹ دینا پڑتا اس پروجیکٹ کے لیے۔ پروفٹ سے کئی گنا زیادہ تھا، لیکن بہرحال اب کیا کر سکتے ہیں۔ وہ بے نیاز تھا، اور یہ چیز منور صاحب سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بزنس کو لے کے اتنا لاپرواہ کبھی نہیں رہا تھا۔ باہر سے کسی نے دروازہ نوک کیا تو عیسیٰ کے یس کہنے پر ان کی نظر دروازے پر گئی۔ سر، پولیس آ چکی ہے۔ ملازم اندر آتا مؤدب سا گویا ہوا۔ آپ دیکھ لیں منور صاحب، اس بات کو یقینی بنائیے گا کہ یہ شخص جتنی سزا کا حقدار ہے وہ اسے ضرور ملے۔ منور صاحب سر ہلاتے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ انہیں ابھی ہاشم کی سب کے سامنے اچھی خاصی بے عزتی کرنی تھی، اور پھر اسے پولیس کے حوالے کرنا تھا۔ پیچھے بیٹھے عیسیٰ کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی کے سوا کوئی تاثر نہیں تھا۔ نیچے آؤ تو شیشے کا دروازہ دھکیل کر زین اندر داخل ہو رہا تھا۔ لابی سے گزرتے ہوئے اس کی نظر پولیس پر پڑی۔ حیرانی سے ابرو جھکائے وہ ریسیپشن تک آیا۔ سامنے ریسیپشنسٹ کمپیوٹر پر مصروف تھی۔ ہیلو مس افشاں، کیسی ہیں؟ ریسیپشنسٹ چونکی، پھر زین کو دیکھ کر پروفیشنل سا مسکرائی۔ فائن سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ وہ دونوں کونیاں میز پر رکھے آگے کو ہوا۔ پولیس کیوں آئی تھی؟ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ہاشم صاحب فراڈ کر رہے تھے۔ تقریباً 7-8 کروڑ کا گھپلہ کیا ہے انہوں نے، اور کمپنی کی اہم معلومات بھی ادھر ادھر کی ہیں۔ انہیں اریسٹ کرنے آئی تھی۔ اسے جتنا کچھ معلوم تھا بتا دیا۔ زین نے سر ہلایا۔ تمہارا باس آفس میں ہے؟ جی سر۔ اوکے۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ سر، بات سنیں۔ سنائیں۔ زین رکا۔ سر نے منع کیا تھا کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کوئی میں نہیں آتا۔ وہ پھر آگے بڑھنے لگا۔ سر پلیز، وہ ڈانٹیں گے۔ سیکریٹری کے لہجے میں منت ابھری۔ کیا ہے بھائی؟ وہ جھنجھلایا۔ تم ایسا کرو، اسے کال کر کے پوچھ لو۔ وہ جیسے بادل نخواستہ رکا ہوا تھا۔ یہ ٹھیک ہے۔ وہ فوراً کریڈل کی طرف بڑھی اور کال ملائی۔ ایک نظر سامنے کھڑے زین پر ڈالی۔ گڈ آفٹرنون سر۔ کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ سر، زین فیاض آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہ رہے تھے۔ آر یو شیور سر؟ جی۔ اس نے گڑبڑا کر کریڈل رکھا اور پھر زین کو دیکھا۔ ہو گئی تسلی؟ اب میں جاؤں؟ اس نے قدم آگے بڑھائے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی۔ سر کہہ رہے تھے کہ آپ کو واپس بھیج دوں۔ وہ رکا، گھوما اور افشا کو دیکھا۔ اس نے یہ کہا ہے؟ جی۔ اس نے واقعی یہ کہا ہے؟ افشا نے تھونک نکلا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دھکے دے کر باہر نکال دو۔ زین کا منہ کھلا، پھر چہرے پر سرخی دوڑی۔ اس کی تو دانت چبا کر افشا کو گھورا، پھر ارد گرد دیکھا۔ سامنے لفٹ کھلی تھی اور کوئی باہر آیا تھا۔ زین تیر کی تیزی سے آگے بڑھا اور لفٹ میں داخل ہوا۔ سر، سیکریٹری پیچھے ہکا بکا سی رہ گئی۔ لفٹ آخری فلور پر رکی تو وہ باہر نکلا۔ تیزی سے آگے بڑھتے زور سے عیسیٰ کے آفس کا دروازہ کھولا اور ٹھا کر کے بند کر دیا۔ کرسی پہ بیٹھے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرتے عیسیٰ نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے زین کھڑا تھا، سرخ چہرہ لیے، اسے گھورتا ہوا۔ اس کے پیچھے افشا ہانپتی کانپتی ہوئی آئی۔ سوری سر، میں نے روکا بھی تھا انہیں۔ اٹس اوکے افشا، جائیں آپ، اس نے سکون سے کہتے ہوئے اسے جانے کا کہا اور پیچھے کو ہو کر ٹیک لگا لی۔ کیسے ہو زین؟ یہ کیا بکواس کی اس سے؟ سیکریٹری واپس چلی گئی تو وہ آگے کو ہو کر دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے جھکا۔ یہی کہ تمہیں دھکے دے کر باہر نکال دے؟ زین کے چہرے پر سرخی دوڑی۔ میں ناراض بھی ہو سکتا ہوں اس بات پر۔ شوق سے ہو جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ ہنوز پرسکون تھا۔ سفید شرٹ کے بازو فولڈ کر رکھے تھے، شیو ہلکی سی بڑی ہوئی تھی، چہرہ سنجیدہ مگر پرسکون لگتا تھا۔ زین چند میں اسے گھورے گیا، پھر کرتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اتنی سی بات پر ناراض ہو جایا کرتا تو ہماری دوستی اب تک ٹوٹ چکی ہوتی۔ یہاں آنے کی وجہ؟ یہ بکواس کرنے کی وجہ؟
گو سوال پہلے میرا تھا لیکن جواب بھی میں ہی دے دیتا ہوں۔ موم سے میرے اور صوفیہ کے متعلق کیا کہا ہے تم نے؟ زین نے کان کھجایا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ واللہ یہ معصومیت۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اٹھا اور کافی مشین کی طرف بڑھا۔ اچھا نا یار، وہ مجھ سے ہر دوسرے دن پوچھتی ہیں کہ عیسیٰ اور صوفیہ کے بیچ کوئی ریلیشن ہے کیا؟ میں نے کہہ دیا کہ وہ دوست ہیں، انہوں نے کچھ غلط سمجھ لیا تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کہنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ وہ پیچھے مڑے بغیر بولا، کافی نکالی واپس اپنی چیئر کی طرف آیا اور اس کو گھورا۔ اب وہ میرے پیچھے پڑ گئی ہیں کہ صوفیہ کے بارے میں سیریس ہو کر سوچوں۔ اچھا تو سوچ لو، شکریہ۔ اس نے کافی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عیسیٰ نے فوراً کپ پیچھے کیا۔ خود جا کر نکال لو، نوکر نہیں ہے تمہارا بے مروت آدمی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کپ اٹھایا اور بٹن پریس کیا۔ چائے نہیں منگوا سکتے؟ زہر لگتی مجھے یہ کڑوی کسیلی کافی۔ کم از کم میرے آفس میں تمہیں چائے کا نہیں پوچھنا چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ دودھ اور پتی سے بنے ایک کپ میں ایسا کیا ہے کہ اسے پیا جائے۔ عیسیٰ حیات کی دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے چائے تھی۔ میں تمہیں دودھ اور پتی سے بنے اس ایک کپ کے کئی فائدے بتا سکتا ہوں، جن میں سر فہرست یہ ہے کہ چائے پینے والوں کی زبان کافی پینے والوں کی نسبت زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ خود کو دیکھ لو، کس قدر کڑوی زبان ہے تمہاری۔ واٹ ایور، اس نے سر جھٹکا۔ اب تمہارے یہاں آنے کی وجہ بھی بک چکو، مجھے بہت کام ہے۔ زین واپس آیا تو وہ لیپ ٹاپ دوبارہ کھول چکا تھا۔ ایک وقت تھا جب تم ہمارے ساتھ اسلام آباد کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے تھے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب تم CSS کے ایگزام کی تیاری کر رہے تھے۔ نہ چھیڑو ہم ستائے ہوئے ہیں، وہ کر رہا۔ کچھ دن بعد رزلٹیں اور میری سانسیں آہستہ آہستہ چل رہی ہیں۔ اگر میں اس بار بھی فیل ہوا تو اس غم سے موو آن کیسے کروں گا؟ عیسیٰ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ سے اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ موو آن کی تیاری پہلے سے ہی کر لوں۔ جب 2 مرتبہ کوئی چیز نہیں مل رہی تو تیسری مرتبہ اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل، اس لیے میں اگلی مرتبہ امتحان نہیں دوں گا۔ بہت اچھے، اور ناکام ہونے کی صورت میں ڈیڈ کا بزنس جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ گڈ۔ زین آگے کو ہوا اور کھنکھارا۔ تو کیا تم ان سے بات کر سکتے ہو؟ عیسیٰ کا سر بے اختیار اٹھا۔ کس سلسلے میں؟ دیکھو بھائی، تم تو جانتے ہو میرے 2 بھائی اور بھی ہیں۔ اکلوتا ہوتا تو تمہاری طرح باس کی طرح کرسی پر بیٹھا ہوتا، لیکن مسئلہ یہی ہے، میرے بھائی پہلے ہی بزنس سنبھال رہے ہیں اور ان 2 بھائیوں اور ڈیڈ کو لگتا ہے کہ ان کی نظر میں میرے جیسا لاپرواہ انسان بزنس نہیں سنبھال سکتا۔ صحیح لگتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں یقین دلاؤ کہ ایسا نہیں ہے، اور بتاؤ کہ میں کس قدر ذمہ دار انسان ہوں، کیونکہ میرے ڈیڈ مجھ سے زیادہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ اس نے جیسے عیسیٰ کا طنز نظر انداز کیا تھا۔ اتنا تو کر ہی سکتے ہو۔ عیسیٰ کی لبوں پر محسوس کن مسکراہٹ ابھری۔ تو تم یہاں اس لیے آئے ہو تاکہ میں تمہارے ڈیڈ سے تمہاری سفارش کروں؟ وہ کرسی پر پیچھے کو ٹیک لگائے محسوس سا مسکرا رہا تھا۔ بالکل، اور میں ایسا کیوں کروں گا جبکہ تم میرے ماں باپ کے جاسوس بنے پھرتے ہو؟ افسوس ہے تم پر عیسیٰ، میں نے کب تمہاری جاسوسی کی؟ اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ یاد کرواؤں؟ ماضی میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کل کی ہی بات ہے۔ کل کا دن بھی ماضی میں ہی آتا ہے۔ میں ماضی میں جینے کو برا نہیں سمجھتا، کیونکہ تم ابھی بھی ماضی میں ہی ہو۔ لمحے بھر کو آفس میں خاموشی چھا گئی۔ عیسیٰ کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ پھر وہ آگے کو ہوا اور لیپ ٹاپ سامنے کیا۔ میرا خیال ہے تم ناکام ہونے پر ایک بار پھر ٹرائی کر لینا۔ CSS کے لیے اگلی بار ناکام ہو گئے تو پھر آگے کا سوچنا۔ میرا باپ مجھے گھر سے نکال دے گا ایک بار مزید فیل ہونے پر، تب میں سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم میرے کہنے پر ایک بار مزید کوشش کرنی ہوگی۔ اور ویسے بھی ابھی رزلٹ نہیں آیا، جب آئے گا تب سوچ لینا۔ کیوں بے گھر کرنا چاہتے ہو مجھے؟ ڈیڈ نے اس بار کچھ کہا تو میں خودکشی کر لوں گا، وہ جھنجھلایا۔ زین فیاض، جانتے ہو تم ناکام کیوں ہوتے ہو؟ وہ آگے کو ہوا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم جو کوشش کرتے ہو وہ کافی نہیں ہے۔ تم چند دن پڑھتے ہو اور پھر آوارہ گردی کرتے ہو، چند دن مزید پڑھتے ہو، پھر وہی روٹین۔ اس طرح تمہیں لگتا ہے تمہیں CSS کلیئر کر لو گے؟ میں محنت کرتا ہوں۔ وہ خفا ہوا۔ اسے محنت نہیں کہتے، اسے ذلالت کہتے ہیں، اور مجھے مزید ذلیل نہیں ہونا چاہیے۔ جواد قریب نے اس لیے شادی نہیں کی تھی کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس لیے بھی نہیں کہ وہ خوبصورت تھی، کم از کم یہ زوم اسے نہیں تھا۔ گزرے برسوں میں وہ اس ایک سوال کا جواب نہیں جان پائی کہ جواد نے اس سے شادی کیوں کی تھی۔ اگر اسے اذیت دینے کے لیے تو وہ اس مقصد میں کامیاب ٹھہرا تھا، اسے تکلیف دینے کے لیے تو اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ اگر وہ اس کی ماں کی خواہش تھی تو وہ ان کے گھر کی نوکرانی بن کر رہی تھی۔
گزرے برسوں میں اس نے ہر ایک امکان پر غور کیا تھا جو اسے یہ بتا سکتا تھا کہ وہ جواد کی زندگی میں کیوں آئی تھی۔ جواد نے اسے جس حال میں بھی رکھا وہ راضی رہی۔ وہ سارا دن اپنی ساس سے بیٹی پیدا کرنے کے طعنے سنتی، شوہر سے نالائق بن کے اور نندوں سے غربت کی۔ اس نے کبھی احتجاج نہیں کیا تھا۔ شادی کے 4 سال بعد اس نے پہلی بار تب احتجاج کیا جب اس نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کی بات سنی۔ اگر دوسری شادی کرنی تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ کئی دن پریشان رہنے رونے دھونے کے بعد بالآخر وہ ٹوٹی ہمت کے ساتھ اپنی 2.5 سالہ بیٹی کو اٹھائے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ جب تم سے شادی کی تب دوسری شادی کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ وہ آئینے میں دیکھ کر بال بناتا اپنے ازلی بے نیاز انداز میں کہنے لگا، اب کیوں آ گیا ہے پھر؟ مجھے بیٹا چاہیے۔ یہ چیز اس کے منہ پر تازیانہ بن کے لگی تھی۔ کم از کم یہ تعویل مت دو، تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ یہ جھوٹ ہے۔ اور سچ کیا؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اسپاٹ چہرہ تھا۔ ساری دنیا میں اگر اس ایک عورت کے علاوہ کسی کا بھی نام لیتے تو میں کچھ نہ کہتی، لیکن اس ایک عورت کی وجہ سے تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، اس کی وجہ بیٹا نہیں ہے۔ جواد کے لبوں پر تمسخر بھری مسکراہٹ ابھری۔ میں تو تمہیں بیوقوف سمجھتا تھا۔ غلط سمجھتے تھے۔ میری بات یاد رکھنا، میں تمہیں اتنی آسانی سے دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی۔ جانے اتنی ہمت وہ کہاں سے لے آئی تھی؟ کیا کرو گی؟ چیلنجنگ انداز۔ میں خلا کا کیس دائر کروں گی۔ ساری زندگی تم اپنی بیٹی کی شکل دیکھنے کو ترسو گے۔ دھمکی بہت بڑی تھی لیکن اس نے دے دی۔ مقابل کو جیسے فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ اس کے کہکے پر اس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ بخدا بہت اچھا مذاق ہے۔ تم اور خلا لوگی؟ ڈیئر زوجہ محترمہ، میں تمہارا یہ شوق بھی پورا کر دیتا ہوں۔ اپنا سامان باندھو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ چاہو تو اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ تمہیں طلاق تمہارے گھر بھجوا دوں گا یا خود آ کر تمہارے باپ کے سامنے دوں گا۔ چبا چبا کے کہتے وہ کمرے سے نکل گیا اور پیچھے کھڑی وہ تو اس کے قدموں سے اس لمحے زمین سے رک گئی تھی۔ تھکے تھکے انداز سے وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو شہوار سامنے ہی بیٹھی تھی، کسی میگزین کے ورق گردانی کرتے ہوئے۔ وہ یقیناً اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھی۔ بہت تھک گئے ہو؟ جی۔ اس نے کوٹ ٹیبل پہ پھینکا اور دھڑام سے صوفے پہ گرا۔ ریسٹ کر لو جا کر۔ ٹھیک ہو مام، ڈیڈ کہاں ہیں؟ اسٹڈی میں۔ آفس نہیں آیا آج؟ طبیعت خراب تھی۔ اس نے اٹھ کر ملازمہ سے گلاس لیا اور شہوار کو دیکھا۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ وہ پانی پیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شہوار نے غصے سے اسے دیکھا، غور سے اسے دیکھا۔ پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے اسے حیران کن طور پر تبدیل ہوتا دیکھا تھا۔ لاؤبالی پن کی جگہ اب سنجیدگی نے لے لی تھی۔ اس نے حیات کے ساتھ بزنس سنبھالنا شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ مکمل بزنس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حیات اب کبھی کبھی آفس جاتے تھے۔ اس نے دوستوں کے ساتھ ملنا تقریباً بند کر دیا تھا۔ ظاہری طور پر بھی کافی بدل گیا تھا۔ ماتھے پر بکھرے رہنے والے بال اب پیچھے کی طرف سیٹ کر رکھے تھے۔ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی آ گئی تھی جو اس پہ بہت اچھی لگتی تھی۔ ہر طرح کا لباس پہن لینے والا عیسیٰ اب سوٹس پہننے لگا تھا۔ وہ تبدیلیاں اچھی ہونے کے باوجود شہوار کو ان کے پیچھے کی وجہ سوگوار کر دیتی تھی۔ صوفی آئی تھی آج؟ عیسیٰ نے گلاس دھیرے سے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اوکے، تم دونوں نے ڈنر پر جانا تھا؟ یہ اس کا پلان تھا مام۔ عیسیٰ، تم کب تک ایسے رہو گے؟ ایسے مطلب اکیلے؟ 29 کے ہو چکے ہو، شادی کب کرو گے؟ میرا نہیں خیال 29 سالہ شخص بوڑھا ہوتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہی حال رہا تو تم بوڑھے ہو کر بھی کنوارے رہو گے۔ آخر کب تک تم قرت کو یاد کر کے سینے سے لگا کر رکھو گے؟ انہیں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عیسیٰ کے اندر تک تکلیف اٹھی۔ میں موو آن کر چکا ہوں۔ تم خود سے بھی جھوٹ بول رہے ہو، مجھ سے بھی۔ وہ خاموش رہا، پھر کوٹ اٹھاتے ہوئے دھیرے سے اٹھا۔ میں چینج کر لوں؟ شہوار نے دکھ سے اسے دیکھا۔ عیسیٰ، ہم بعد میں بات کریں گے مام۔ وہ نظر چرائے اوپر کی طرف بڑھ گیا اور شہوار سے صرف دیکھ کر رہ گئی۔ اوپر آ کر اس نے چینج نہیں کیا، کوٹ بیڈ پر رکھا اور بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر ریلنگ پر ہاتھ رکھے باہر دیکھتا رہا۔ اندر باہر پھر سے کچھ بھر گیا تھا۔ موم ہر بار اس ذکر کو چھیڑ کر اسے نہ انجانے میں اذیت دے دیتی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ واپس کمرے میں آئے۔ وارڈروب کی طرف گیا، اندر کا لاکر کھولا۔ سامنے سفید ادھوری تسبیح پڑی تھی۔ عیسیٰ نے اسے اٹھایا۔ قرت کی یاد آج بھی اس کے ساتھ تھی، اس ادھوری تسبیح کی مانند۔ وہ آج بھی اسے نہیں بھول پایا تھا۔ زندگی مکمل بدل گئی تھی۔ اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو اس کا دل، جو آج بھی قرۃ العین سے محبت کرتا تھا، جو آج بھی اس کا خیال آنے پر بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے خالی کمرے کو دیکھا۔ وحشت اور تنہائی، یہ 2 چیزیں اس کی زندگی میں ٹھہر گئی تھیں اور ان میں اضافہ اس کے ذہن میں آنے والے ایک خیال کرتا تھا۔ اگر قرۃ اسے بھول گئی ہو تو
اگر اس نے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہوا تو وہ جس امید کے ساتھ اب تک اس ٹوٹی تسبیح کو سنبھالے ہوئے تھا، اگر وہ امید ختم ہو چکی ہوئی تو اس نے تسبیح واپس رکھ دی۔ یہ سوال اس کے دل کے لیے موت سے کم نہیں تھا، اس کا سچ ہونا موت سے زیادہ تھا۔ منتہا نے اندر سے آتی آواز سنی اور تھوک نکلا، پھر تھوڑا سا آگے ہوئی۔ ضعیف حدیث تب تک ضعیف رہتی ہے جب تک اسے حسن یا صحیح کے درجے کی تک پہنچانے والے امور نہ پائے جائیں۔ ایک ضعیف حدیث کو بعض اوقات دوسری ضعیف حدیث مضبوط کر دیتی ہے، جیسے کہ میں اندر آ جاؤں باجی جان؟ قرۃ العین کے الفاظ زبان میں رہ گئے۔ رخ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر کلاس میں موجود گھڑی کو۔ یہ کون سا وقت ہے جماعت میں آنے کا منتہا؟ معذرت باجی جان، راستے میں ٹریفک بہت تھی۔ اس نے دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجا لی۔ قرۃ نے سر جھٹکا۔ آ جائیں۔ شکریہ باجی جان۔ وہ جھٹ سے اندر آئی اور اپنی سیٹ پہ بیگ رکھا۔ بیگ رکھ کر دیوار کے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ جی؟ منتہا نے رخ موڑ کر صدمے سے پوچھا۔ بیگ رکھ کر دیوار کے ساتھ کھڑی ہو جائے منتہا۔ باجی جان؟ منتہا جی۔ وہ مرے مرے قدموں سے دیوار کی طرف چلی گئی، سر نیچے جھکا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ صبح دیر سے اٹھی تھی، مدرسے آنے کا دل بھی نہیں تھا، اسی لیے امی کی ڈانٹ سن کر سستی سے تیاری کی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس طرح پوری کلاس کے سامنے باجی جان اسے کھڑا کر دیں۔ اف، سب دیکھ رہی ہوں گی، یا خدایا اتنی بے عزتی، اف۔ 15 منٹ تک وہ وہیں ٹھہری رہی۔ 15 منٹ بعد قرۃ نے اسے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ آئندہ جس وجہ سے لیٹ ہوئی ہوں وہی بتائیے گا۔ سزا کی وجہ آپ کی دیری نہیں، جھوٹ تھا۔ بیٹھ جائیں، نرم سے سختی سے کہتے ہوئے اس نے کتاب کھولی۔ منتہا نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو شرمندگی سے نظریں جھکا دیں۔ جی۔ وہ جب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، برآمدے میں رکھی کرسیوں پر اماں کے سامنے کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ دروازہ بند کرتے وہ برآمدے تک آئی تو قدم رک گئے۔ میں نے 4 سال اس کے گھر کو دیے ہیں خالہ، دن رات گدھوں کی طرح کام کیا، اس کے بعد بھی وہاں کوئی مجھ سے خوش نہیں ہوا۔ بیٹی پیدا کرنا اضافی جرم بن گیا، میں نے اب تک برداشت کیا، لیکن اب جب وہ دوسری شادی کا کہہ رہا ہے تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کل اس نے مجھے طلاق کی دھمکی دی ہے، خدا کے لیے آپ لوگ اسے سمجھائیں۔ قرۃ العین برآمدے کے سامنے رک گئی۔ وہ ماریہ ابراہیم تھی جواد کی بیوی۔ اس کے لیے اب یہی حوالہ ذہن میں آتا تھا۔ تم اپنے گھر والوں سے کیوں بات نہیں کرتی؟ سعدیہ کو بے ساختہ دکھ ہوا، بھلے جو 4 سال پہلے ہوا، لیکن اس کے سامنے ایک عورت بیٹھی تھی جو مظلوم تھی۔ جب سے ان کی دکان جلی ہے تب سے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب اگر وہ نہ مانا تو شاید میرے پاس کوئی اور راستہ نہ بچے اور مجھے گھر میں بتانا پڑے۔ میرے گھر والوں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوگا، ابو یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ گھر سے جانے کا وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے۔ میں صرف ایک آخری کوشش کرنا چاہتی ہوں اس رشتے کو بچانے کی، صرف اور صرف زینب کے لیے۔ اس کی نظر ساتھ کھیلتی بچی پر پڑ گئی۔ فکر مت کرو بیٹا، میں قرۃ کے ابا سے بات کرتی ہوں، وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ماریہ نے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے سر ہلایا، تبھی پیچھے سے آواز ابھری، السلام علیکم۔ وہ نقاب اتارتی سامنے آئی۔ ماریہ کی نظر اس پر گئی۔ وعلیکم السلام۔ تم ماریہ کے ساتھ بیٹھو قرۃ، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ اماں اٹھنے لگیں۔ نہیں خالہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلتی ہوں، آپ بس چچا سے بات کر لیجیے گا۔ وہ واقعی میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ ماریہ، پہلی بار آئی ہو، میں یوں ہی نہیں جانے دے سکتی۔ وہ بادل نخواستہ بیٹھ گئی۔ اماں اٹھ کر اندر چلی گئیں تو قرۃ ان کی جگہ بیٹھ گئی۔ ماریہ کے ساتھ بیٹھی 2.5 سالہ بچی کو دیکھا، پھر ماریہ کو۔ کیسی ہو؟ جیسی نظر آ رہی ہوں۔ وہ تلخ ہوئی۔ قرۃ نے بس خاموشی سے اسے دیکھا، اسے ماریہ کے ساتھ نہیں بیٹھنا تھا۔ اگر اماں یہاں ہوتی تو وہ ایک لمحہ یہاں نہ بیٹھتی۔ اب مروت آڑے آتی تھی۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں خاموش رہیں، پھر ماریہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم تو بہت خوش ہوگی نا؟ کس بات پر؟ میری حالت دیکھ کر بہت خوش ہوگی نا تم؟ میں کیوں خوش ہوں گی؟ اس نے حیران ہوئی۔ کیونکہ تم یہی چاہتی تھی قرۃ، تمہاری بد دعا لگی ہے مجھے۔ میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی ماریہ، رسان سے اس سے کہا۔ دی تو ہے تم نے، میری ایک غلطی کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے میں نے۔ تمہاری اس ایک غلطی کی قیمت میں نے تم سے زیادہ چکائی ہے۔ تمہیں صرف اپنے نقصان کی پڑی ہے، کبھی میرا سوچا ہے؟ جس شخص کو میں اپنی دوست کے لیے بھی ناپسند کرتی تھی، اسی شخص سے میری شادی کر دی گئی۔ تمہاری مدد کرنے کے جرم میں میرے بھائی نے آنے والے پہلے ایرے غیرے رشتے پر مجھے بیاہ دیا۔ وہ مجھ پر یوں شک کرتا تھا جیسے میں کسی کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا، وہ غلط کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور تلخی بیک وقت ابھری۔ جو تم نے چاہا وہ بھلا نہیں تھا، بھلا ہی تھا قرۃ العین۔ میں چاہتی تھی تم اور عیسیٰ مل جاؤ، تمہاری خیر چاہنے میں اپنے لیے شر چن لیا میں نے۔ قرۃ کے چہرے پر سختی ابھری۔
अपनी बर्बादी के ज़िम्मेदार मुझे मत ठहराओ मारिया। जो कुछ तुमने किया था वो तुम्हारी मर्ज़ी थी, तुमने अपनी मर्ज़ी की सज़ा भुगती। जो कुछ मैंने किया वो मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती की सज़ा भुगत रही हूँ। हम दोनों एक ही सफ़ में खड़े हैं, मुझे खुद के साथ मत मिला। वो दबदबा सा चिल्लाई। मैंने तुम्हारी तरह गैर मर्दों से राब्ते नहीं रखे थे। मेरे लिए कोई मर्द दूसरे शहर से नहीं आया था, ना ही कोई मेरा घर के बाहर खड़ा रहता था। वो तुम थे कुरत, जिसने एक गैर मर्द को उस कदर शेद दी कि वो तुम्हारे घर तक पहुंच गया। कुरत के चेहरे पर सुर्खी दौड़ी। बस मारिया, बहुत हो गया। मुझ पर इल्ज़ाम लगा के तुम हर शे से बरी नहीं हो सकती। मैंने किसी मर्द को अपने पीछे आने के लिए नहीं कहा था, ना ये ख्वाहिश की थी। मुझ पर वो इल्ज़ाम मत लगाओ जिससे तुम खुद को हर शे से बरी ज़िम्मा कर सको। वो उठ खड़ी हुई, चेहरे पर सिर्फ सख्ती थी। साथ रख बैग उठाया और मुड़ने लगी, जब पीछे से मारिया की आवाज़ उठी। और जवाब का क्या वो भी तुम्हारे शेर देने पर मुझे तलाक की धमकियाँ नहीं दे रहा? कुरत रुक गई, चेहरे पर सदमा उभरा। फिर वो आहिस्ता से पलटी और मारिया को देखा। वो नफरत से उसे ही देख रही थी। क्या मतलब? इतनी मासूम मत बनो कुरतुलैन, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। नहीं, मैं नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो, इसलिए साफ अल्फाज में बताओ। मारिया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर वो उठती उसके सामने आई। क्या वो तुम नहीं हो जिसने जवाद को शह दी है? और वो अब मुझे तलाक की धमकी दे रहा है क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहता है। मुकरना मत, पिछले कई दिन से वो यही कह रहा है कि वो कुरतुलैन से दूसरी शादी कर रहा है। कुरत का चेहरा तारीख पड़ा। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकिन तुम भी मत बनाओ। कोई शे तो दी होगी ना तुमने कि वो अपनी बेटी तक को छोड़ने पर तैयार है। वो दुनिया की किसी और औरत का नाम लेता तो मैं समझती हूँ नुक्स मुझ में है। वो तुम्हारा नाम ले रहा है तो हर ऐब तुम्हारी ज़ात से मौसूम हुआ। कुरतुलैन, तुम गलत समझ रही हो मारिया। खोलते दिमाग से उसने वमुश्किल वजाहत देनी चाहिए। अब जाकर ही तो सही समझ आई है। तुम्हारा किरदार शुरू से ही ऐसा था कुरत। तुम शे ना देती तो ईसा कभी यहाँ तक ना आता। तुमने शे दी होगी तभी जवाद उस हद तक जा रहा है। तुम्हारा किरदार शुरू से ही ऐसा था, मुझे समझने में देर लग गई। वो नफ़रत से सुख पड़ते चेहरे के साथ कह रही थी। कुरत का दिमाग सुनसुना उठा। मेरे किरदार पर बात मत करो, मैं करूँगी, सबके सामने भी करूँगी। अगर कोई गिल्ट था भी मेरे अंदर तो वो ख़त्म हुआ। जो कुछ तब हुआ वो सही था, जो कुछ अब कर रही हो गलत कर रही हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने शौहर नहीं छीनने दूँगी। भले ही ये रिश्ता मेरी मर्ज़ी से नहीं जोड़ा था, लेकिन मैं अब इतनी आसानी से पीछे नहीं हटूँगी। उसने हाथ से साफ़ किए, पीछे खेलती अपनी बेटी को उठाया और कहर बार नज़र कुरत पर डाली। खुदा का इंसाफ तुम देखोगे कुरत, याद रखना। और वो वहाँ से चली गई। कुरत का वजूद ज़लज़लों की ज़द में आया था। जहन में झक्कर से चलने लगे। इतने अरसे बाद अब फिर से वही तज़लील, वही एहसास, जियाँ, वही इल्ज़ामात और वही जवाब का खौफ। मारिया कहाँ गई? सादिया के पास पे वो चौंकी और उन्हें देखा। ट्रे में खाने पीने का सामान रखे वो पीछे ठहरी थी। चली गई है। ऐसे कैसे चली गई? कहाँ पे था रुकने का? वो बड़बड़ाते हुए वापस किचन में गई। कुरत की नज़र दरवाजे पर गई। ऐसे तो नहीं गई थी वो, बहुत कुछ राख करके गई थी। आंसू पर काबू पाते वो बमश के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरा खाली था। महर इस वक्त कॉलेज होती थी। वो बेड की तरफ बढ़ी, बैग वहाँ रखा और थके अंदाज में सर हाथों में गिरा लिया। अरसा हुआ वो उसे भूल गई थी। ईसा हयात उसकी ज़िंदगी की किसी दास्तान का हिस्सा नहीं रहा था, और आज एक बार फिर वही अजियत, वही दर्द, वही तकलीफ़ फिर से ताज़ा हो गया। सिर्फ एक इंसान के नाम से जुड़ा हर दर्द, हर अजियत, हर इल्ज़ाम फिर से हरा हो गया। नफ़रत का एक भरपूर एहसास उस लम्हे उसके अंदर उठा, सिर्फ ईसा के लिए नहीं, जवाद के लिए भी। जवाद करे भी ये सब क्यों कर रहा था अब जबकि वो शादीशुदा था, अब जब उसे लगा वो उसकी ज़िंदगी से निकल गया। अब एक बार फिर उसका दिमाग माफ़ होने लगा। तुमने लाहौर वाले प्रोजेक्ट से नाम वापस ले लिया? जी। उनकी डेडलाइन मुश्किल थी, 2 महीनों में पूरा करना मुश्किल हो जाता हमारे लिए। उसने आमलेट का टुकड़ा मुंह की तरफ ले जाते हुए हयात को देखा। सुबह सुबह का वक्त था। ब्लैक थेरेपिस्ट सूट पहने वो ऑफिस जाने के लिए तैयार लग रहा था। कोट पीछे चेयर पर था, जबकि बाजू कोहनियों तक मोड़ रखे थे। हो जाता ईसा, इतना मुश्किल भी नहीं था। हयात को उसका ये फैसला पसंद नहीं आया था। वो आजकल तबीयत ख़राबी के बायस ऑफिस नहीं जा रहे थे, तो इस बारे में भी उन्हें देर से पता चला था। वर्कर्स बिजी हैं डैड, और आप बेफिक्र हैं। मैंने सोच समझ कर ही फैसला लिया। और इस बात के तो हयात भी कायल थे। उसने बहुत कम अरसे में बिज़नेस बहुत अच्छी तरह संभाल लिया था। ईसा हयात अब बिज़नेस की दुनिया का जाना पहचाना नाम था। लीव दिस टॉपिक ईसा, तुम वीकेंड पे शाहजेब की शादी पर जा रहे हो ना? मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है मॉम, सॉरी। शाहजेब उसका फ़र्स्ट कज़न था। पिछले कई दिन से उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। बिल्कुल भी कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम अपना बिजी शेड्यूल साइड पे रखो। यार मॉम, 2 घंटे के फंक्शन के लिए मैं अपनी मीटिंग्स नहीं कैंसिल कर सकता। उसने नैपकिन से मुंह साफ़ किया और पीछे रखा कोट उठाया।
फंक्शन तो एक बहाना है डियर सन। तुम्हारी मॉम तो चाहती हैं कि तुम कोई लड़की वहाँ पसंद कर लो। आपको लगता है मैं ये बात नहीं जानता? मुस्कुराते हुए शहवार की तरफ देखा जो खफा खफा लग रही थी। अब तुम दोनों बाप बेटा मेरी बुराइयाँ करो। किसने की? हम तो कोई और बात कर रहे थे। क्यों ऐसा? बिल्कुल। उसने मुस्कुराहट दबाकर शहवार को देखा, फिर उनका खफा चेहरा देखकर फ़ौरन चेहरे के दाविये दुरुस्त किए। अच्छा ठीक है, फ़ाइन मॉम, आप नाराज़ मत हो, मैं कोशिश करूँगा। ओके, अब चलो। उसने झुका शहवार का सर चूमा और बाहर की तरफ बढ़ गया। गाड़ी के दरवाज़ा खोलते हुए उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी। वो जितना उस मौजू से बचने की कोशिश करता उतना शहवार उस टॉपिक को छेड़ती थी। अंदर वापस आओ तो शहवार अब हयात से बहस कर रही थी। बजाय इसके कि आप मेरा साथ दें, उसका सपोर्ट करते हैं। शहवार वो बच्चा नहीं है और बेहतर होगा तुम उसे प्रेशराइज़ करना बंद करो। वो जब मुनासिब समझेगा शादी कर लेगा। यही उम्र होती है शादी की। उसका बस चले तो सारी उम्र कुरत की यादों को सीने से लगा के बैठा रहे। उसने तो शायद अब तक शादी भी कर ली हो। उन्होंने बेजारी से हाथ जलाया। इस बात का जिक्र ईसा के सामने मत किया करो, वो हर्ट होता है। उन्होंने तंबीह की। मुझे जैसे उसकी फ़िक्र ही नहीं है। मुबीन, उठाओ ये सब यहाँ से। कदरा खफसी वो हयात को देखते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और हयात बस एक गहरी सांस लेकर रह गए। खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होते वो बरामदे में रखी चारपाई पर आ बैठे। सर पे पहनी टोपी उतार कर रख दी। सादिया किचन से बाहर की तरफ आई तो उन्हें देखा। थके से चेहरे के साथ चारपाई पे बैठे वो उनके साथ आ बैठी। जल्दी आ गए आज? वो चौंके, फिर सादिया को देखते गहरी सांस ली। वो अमूमन उस वक्त घर नहीं आते थे। भाई साहब की तरफ गया था, मारिया से मुतालिक बात करने। उन्होंने सर हिला दिया। क्या कहा उन्होंने? सादिया को खदशा हुआ। इतनी खामोशी? वो यूँ चुप थे जैसे ज़ुबान वहीं रखाया। जवाद राज़ी नहीं है, वो हर सूरत मारिया को तलाक देना चाहता है। मुझे तो बहुत अफसोस होता है इस बच्ची के लिए। नाजो पली थी, माँ बाप ने यहाँ ब्याह दिया। कुछ वो भी पुरानी तबीयत नहीं छोड़ पाई, कुछ भाभी का मिजाज भी मुख्तलिफ है। हर वक्त झगड़े होते थे उनके घर, अब पता नहीं क्या बनेगा। नुमान साहब खामोश रहे। सादिया चंद लम्हे उनकी तरफ से तबसरे का इंतज़ार करती रही, फिर खुद ही दोबारा बात शुरू कर दी। आप भाई साहब से बात करते इस तरह कैसे वो तलाक दे देगी? अब बेटी का क्या होगा उनकी? की है बात। वो कह रहे हैं जवाब नहीं मान रहा। मैंने कहा कि अगर तलाक देना ही चाहता है तो रजाई दे दे। इस तरह 3 एक साथ देकर बिल्कुल ही मामला ख़त्म ना करे, शायद आगे को मसलियत की कोई राह निकल आए। ये अच्छा किया आपने, शायद हालात बेहतर हो जाए। उन्होंने कुछ मुतमईन होकर सर हिलाया। मारिया के कहने पर उन्होंने नुमान साहब से बात की थी। गो 4 साल पहले कुरत के रिश्ते से उनके साफ इनकार पर उनके दरमियान तलखी अब तक कायम थी, लेकिन वो फिर भी उनसे बात करने को तैयार थे। खाना लाती हूँ आपके लिए। भाई साहब कुरत के रिश्ते के लिए कह रहे हैं। सादिया जो उठने लगी थी एकदम वापस बैठी। क्या कहा है? वो बेयकीन हुई। जवाद और कुरत के रिश्ते के लिए कहा है। वो थकी सी गहरी सांस लेते कहने लगे। कह रहे थे कि जवाद मारिया को तलाक दे देगा। वो कुरत और जवाद का निकाह करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे कैसे? 4 साल पहले उन्हें इनकार किया था तो अब तक नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं अब इनकार किया तो हर ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे। सादिया कितने ही लम्हे कुछ बोल ना सकी। लेकिन वो शादीशुदा है। और उनके अल्फाज मुँह में रह गए। बात जवाद की शादीशुदा होने की नहीं थी, बात कुरतुल ऐन के शादीशुदा ना होने की थी। वो 4 साल से उस उम्मीद पर थी कि उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता आएगा। 4 साल पहले ख़ानदान में होने वाली बदनामी ने हर एक को उनसे मुतनफ़्फ़र कर दिया था। उसकी उम्र की हर लड़की शादीशुदा थी और कुरत का अब तक उनके घर होना ही जवाद को ये हिम्मत दिला रहा था कि वो उसे ख़ुद के लिए मैसर समझ रहा था। उन्हें शदीद बेबसी ने आन घेरा। आपने क्या कहा? क्या कहता? खामोश रहा। वही बोलते रहे, सुनाते रहे। 4 साल पहले मैं हाँ कर देता तो आज कुरत भी घर वाली होती। ख़ुद को ख़ानदान से अलग कर लिया मैंने। अब बिल्कुल कटने की हिम्मत है तो दोबारा मना कर दूँ। और भी बहुत कुछ कहा। जाने वो रिश्ता मांग रहे थे या धमकी दे रहे थे। बात सच थी, कड़वी थी, लेकिन सच थी। सादिया को यूँ चुप लगी कि उन्हें गुमान हुआ वो गूंगी हो चुकी हैं। आप हाँ करना चाहते हैं? बिलाखिर उनकी ज़बान से सवाल निकला। कुरत का सोचता हूँ तो उससे पहले उस छोटी बच्ची का ख्याल आता है। कुरत तक सोच आने में जवाद का वो थप्पड़ याद आ जाता है जो उसने मेरी बेटी के चेहरे पर मारा था। वो मेरा भतीजा है, लेकिन बेटी से ज़्यादा अजीज़ नहीं है। मेरी सोचें मफलूज हो गई हैं। जुमले बेरब्त थे लेकिन कैफियत वाज़ह थी। अगले कई लम्हे वो दोनों खामोश रहे। फिर नुमान साहब साथ रखी टोपी उठाते उठे। नमाज के लिए जा रहा हूँ, खाना नहीं खाऊँगा। वो आहिस्ता कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सादिया की नज़रों ने उनकी कदमों को देखा, थके हुए आहिस्ता कदम। वो नमाज का वक्त नहीं था, अभी दोपहर के 12 भी नहीं बजे थे। वो शायद कज़ा का वक्त था, उन रिश्तों की कज़ा का जिन्हें वो 4 साल पहले छोड़ बैठे थे। मैं कम इन? वो दरवाज़ा थोड़ा सा खोले अंदर आने की इजाज़त मांग रही थी। ईसा ने सर उठाकर उसे देखा और फिर एकदम गहरी सांस ली। कम ऑन सूफिया। थैंक यू। खुशबू में बसा उसका वजूद अंदर
اندر داخل ہوا تو عیسیٰ نے چہرے پر زبردستی مسکان سجائی. وہ گورے چہرے اور لمبے قد والی خوبصورت لڑکی تھی, اسٹائلش اور طرح دار. آج کل کے زمانے کی لڑکی. بال کرل کر رکھے تھے اور جینس پر سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی. کوہنی پر بیگ ٹنگا تھا. تم بزی تو نہیں تھے؟ عیسیٰ نے ایک نظر سامنے پڑی بکھری فائل اور کھلے ہوئے لیپ ٹاپ کو دیکھا. 5 منٹ کے لیے نہیں ہوں, اس کے بعد تم جا سکتی ہو. اس نے بنا کسی لحاظ کے کہہ دیا. اگر ان 3 سالوں میں اس کے اندر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ اس کی طبیعت تھی. بنا لحاظ کیے جو دل میں آئے بول دینا. صوفیہ نزاکت سے ہنسی. مجھے 5 منٹ کافی ہوں گے تمہارے اگلے 2 گھنٹے خود کو دینے کے لیے راضی کرنے میں. اور میں اپنے 2 گھنٹے تمہیں کیوں دوں گا؟ عیسیٰ نے عروج کرا. کیونکہ تمہاری موم نے مجھے تمہارے ساتھ شاپنگ پر جانے کا کہا ہے. اف, یہ موم. پھر بہتر ہوتا کہ تم موم کے ساتھ ہی چلی جاتی. لیکن مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے. اس نے آگے کو ہو کر دونوں کوہنیاں میز پر رکھیں اور دلچسپی سے عیسیٰ کو دیکھا. اور مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا. صوفیہ ہلکا سا مسکرائی. تم آج بھی اتنی بے مروتی کا مظاہرہ کر رہے ہو جتنا ہماری دوسری ملاقات میں کیا تھا. دوسری ملاقات؟ اوہ ہاں, وہ کلب میں بیٹھا تھا. صوفیہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی. وہ چاہتی تھی کہ وہ سگریٹ پینا بند کر دے اور اس نے منع کر دیا تھا. پھر عیسیٰ نے اس کی آنکھوں کی تعریف کی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں. اس نے سر جھٹکا. جانے ہر بات پہ وہ کیوں یاد آ جاتی تھی. میں آگے بھی اتنا ہی بے مروت رہوں گا. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ تم مجھے برداشت کیسے کر لیتے ہو اگر میں تمہیں اتنی ہی ناپسند ہوں. وہ ناراض نہیں تھی, بس جاننا چاہ رہی تھی, قدرے اشتیاق سے, قدرے دلچسپی سے. کس نے کہا تم مجھے ناپسند ہو؟ میں تمہیں پسند بھی نہیں. میں تمہیں پسند کرتا ہوں کیونکہ تم اچھی لڑکی ہو. اس نے فائل آگے کر لی. مصروف تھا, یا شاید وہ مصروف ہونے کا بہانے ضرور کر رہا تھا. صوفیہ چند لمحے اسے مسکراتے ہوئے دیکھتی گئی, پھر اٹھ کھڑی ہوئی. تو تم شاپنگ پر نہیں جا رہے؟ میں مصروف ہوں. فائن, لیکن میں ویکینڈ پر تم سے ملنے کی منتظر رہوں گی. ویکینڈ پر کیا تھا؟ اوہ, شاہ زیب کی شادی. کیا وہ بھی وہاں آ رہی تھی؟ تم شاہ زیب کی شادی پہ آ رہی ہو؟ اس نے بے اختیار پوچھا. وہ میرا دوست ہے تو یقیناً میں آؤں گی. اوکے. اس نے سر دوبارہ فائل میں گھسا لیا. صوفیہ چند لمحے اس کے کچھ کہنے کی منتظر رہی, پھر بائے بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی. اس کے جانے کے بعد عیسیٰ نے فائل پیچھے کی اور ماں تھا مسئلہ. صوفیہ پہلی لڑکی نہیں تھی جس کے بارے میں موم اس طرح اس سے پریشرائز کر رہی تھی. جانے موم کو اس کی شادی کی کیا جلدی تھی. شاید انہیں لگتا تھا کہ وہ اس طرح قرۃ العین کو بھول جائے گا. انہیں ایسا لگتا تھا تو غلط لگتا تھا. وہ قرۃ العین کو کبھی نہ بھولتا, اور اس طرح کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر کے وہ 2 حصوں میں نہیں بٹنا چاہتا تھا. عیسیٰ کی نظر شیشے کی دیوار کے ساتھ رکھے گلدان پر گئی. اس میں سفید پھول رکھے تھے, ٹیولپ کے سفید پھول اور سرخ پھول. کیبن میں رکھے سفید پھول, سفید تصویر, ارد گرد کا ہر منظر سفید تھا. وہ اسے بھلا نہیں پا رہا تھا. قرۃ العین اس کی زندگی کے ہر داستان کا لازم حصہ بن گئی تھی, اور اگر موم یہ سوچتی تھی کہ ایک دن وہ اسے بھول جائے گا تو وہ غلط سوچتی تھی. الماری کھولتے ہوئے اس نے وہ فائل باہر نکالی اور میز پہ رکھی. آپ ہی جلدی کریں نا, آپ کے پاس ہی تو رکھا تھا آئی ڈی کارڈ. مہر پیچھے سے کبھی وہاں جاتی کبھی یہاں, کوئی چیز ادھر پٹکتی کوئی چیز ادھر. اسے پیپر کے لیے دیر ہو رہی تھی. پرسکون رہو لڑکی, مل جائے گا. وہ اندرونی خانہ کھولنے لگی. نیچے کوئی ضروری سامان رکھا تھا, پرانے کاغذ اور ایک چھوٹا سا ڈبہ. اس نے ڈبہ اٹھایا, بے دھیانی میں تیزی سے کھولا, اور پل بھر کو ارد گرد سب رک گیا. اندر سفید کاغذ رکھا تھا, موتیے کے سوکھے پھول جواب جو اب زرد ہو چکے تھے, سفید ادھوری تسبیح. اس کا ہاتھ بے ساختہ تسبیح کی طرف بڑھا. سفید ٹوٹی تسبیح ویسی ہی تھی. نہ اس نے جوڑنے کی کوشش کی تھی نہ خواہش. اس تسبیح کے ساتھ صرف وہی موتی آ سکتے تھے, اور وہ موتی کسی اور کے پاس تھے. شاید اس شخص نے وہ تسبیح مکمل کر لی ہو, شاید اس نے نہ کی ہو. وہ اس کے سوکھے پتے گم کر چکی تھی. اسے کسی اجنبی کے سے رابطے کا شوق نہیں تھا, نہ انتظار. تسبیح پر جمی نظریں سفید پھولوں کی طرف مڑ گئیں. وہ اب زرد رنگ بھی کھو رہے تھے. ان کی خوشبو ختم ہو چکی تھی. خوشبو سے جڑا کسی کا احساس باقی رہ گیا تھا. اس اجنبی کا خط اب بھی اس کے پاس تھا. نہ جانے کیوں اس نے سنبھال کر رکھ لیا تھا. وہ خط اب بھی ویسا تھا, یا شاید ویسا نہیں تھا. اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا. قرۃ نے صندوق بند کر دی. دل یکدم وحشت کا شکار ہوا تھا. مل گیا. رات کو کتاب میں رکھا تھا. اوف, میرا بھلکڑ پن. پیچھے سے مہر کہہ رہی تھی. اس نے وہ ڈبہ اندر رکھا اور الماری کو بند کر دیا. مہر چلی گئی تو اس نے دوبارہ شیلف پہ رکھی کتابوں کو دیکھا. اسے آج چھٹی تھی سو گھر کی صفائی کرنے لگ گئی. کپڑا اٹھا کے کتابوں کو جھاڑنا بھی شروع ہی کیا تھا جب نعمان صاحب میں داخل ہوئے. قرۃ بہار شریعت کی چوتھی جلد اٹھا دو. انہوں نے شیلف پر رکھی کتابیں صاف کرتے قرۃ سے کہا. چوتھی جلد اٹھا دو. جو کبھی سستی سے کام کر رہی تھی. اس نے چوتھی جلد اٹھا کر ان کو دی اور دوبارہ سے کتابیں صاف کرنے لگی. لیکن اسے احساس ہوا ابھی وہیں کھڑے تھے. مڑ کر انہیں دیکھا. کوئی اور کتاب چاہیے ابا؟
انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ قرۃ نے ناسمجھی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا۔ میز سے نیچے اتری اور وہ اسے لیے صوفے کی طرف بڑھے، وہاں بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ مجھ پر بھروسہ ہے قرۃ العین؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہر انسان سے زیادہ۔ تو تم جانتی ہو نا کہ میں جو فیصلہ کروں گا تمہاری بھلائی کے لیے ہی کروں گا؟ اس نے سر ہلا دیا لیکن دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا انہوں نے جواب کے لیے ہاں کر دی تھی؟ تو پھر تم بے فکر ہو جاؤ بیٹا، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس نے تبھی سر ہلایا۔ نعمان صاحب جیسے کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے لیکن خاموش ہو گئے۔ جاؤ اپنی ماں سے کہو چائے بنا دیں۔ وہ اٹھی اور پھر رک کر ابا کو دیکھا۔ ابا آپ بہت اچھے باپ ہیں، میں بہت اچھی بیٹی کا اچھا باپ ہوں۔ وہ مسکرا دیے۔ قرۃ بھی مسکرا کر چلی گئی۔ نعمان صاحب چند لمحے دروازے کی طرف دیکھتے رہے، پھر کتاب کو دیکھا۔ اس پہ گرد جمی ہوئی تھی، شاید عرصے سے اسے کھولا نہیں گیا تھا۔ انہوں نے کتاب جھاڑتے کھول لی۔ وہ درمیان سے کھل گئی۔ اندر کوئی موٹا کاغذ پڑا تھا۔ انہوں نے وہ کھولا، اس پر ایک فون نمبر اور ایڈریس لکھا تھا، ساتھ کسی کا نام بھی۔ نعمان صاحب چند لمحے اس کاغذ کو دیکھتے رہے۔ کسی اجنبی شہر کا شناسہ بن جانے والے شخص یاد آیا۔ اس کے سوال، اس کے جواب، کسی کے لیے ان کے سامنے ملتجی ہو کر ٹھہرنا۔ آخری بار اس کی آنکھوں کی بے بسی انہوں نے کتاب بند کر دی۔ دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ بائک صحن میں کھڑی کرتا اندر داخل ہوا تو سامنے ہی فرزانہ تائی چارپائی پر لیٹی تھیں، آنکھوں پر بازو رکھا ہوا تھا۔ جواد اچنبے سے ان تک آیا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تائی نے بازو ہٹایا اور اسے دیکھا۔ تھک گئی ہوں کام کر کے۔ وہ سستی سے اٹھ بیٹھی۔ کیوں، ملازمہ نہیں آئی؟ چھٹی پر ہے منوس، نہ بہو کام کی ملی نہ ملازمہ، دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر رہی ہیں آپ؟ وہ ہنستے ہوئے دوسری چارپائی پہ بیٹھا۔ تائی نے اسے کڑی نظر سے گھورا۔ ایک صف میں بھی کھڑا نہیں کر سکتی؟ پتہ نہیں کیا کہ دیکھ کر بیاہ لائے تھے اسے، ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تھا۔ وہ تپی بیٹھی تھی۔ صبح سے ملازمہ چھٹی پر تھی اور ماریہ 2 دن ہو گئے میکے چلی گئی تھی۔ سارا کام انہیں کرنا پڑا تھا۔ خود ہی آپ لوگوں کو شوق تھا کہ ابراہیم صاحب کی اکلوتی بیٹی بیاہ کر لانی ہے۔ ہو گیا شوق پورا؟ میں اس کے پھوڑ پن اور زبان درازی سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ منہ بناتا بولا۔ تمہارے ابا کو ہی شوق تھا، ان کی جائیداد دیکھ کر ریجھ گئے۔ کہاں گئی جائیداد؟ ایک دکان کیا جلی، وہ تو گویا کنگال ہو گئے۔ اور ان کی بیٹی الگ پھوڑ نکلی، نہ ڈھنگ کا کام آتا نہ کرنے والی تھی وہ، الٹا بیٹی کا بوجھ کا الگ ڈال دیا۔ زینب کو نہ لائیں بیچ میں۔ وہ اکتایا۔ بھلے بیٹی تھی لیکن اولاد تھی، دل موم ہو جاتا تھا۔ اچھا چھوڑیں یہ سب، آپ ہی بتائیں ابا نے چچا سے بات کی تھی؟ 2-4 دھمکیاں بھی دے ڈالی۔ لگے ہاتھوں۔ مجھے تو سچ مانو کوئی امید نہیں ہے نعمان سے۔ 4 سال پہلے نہ بیاہ کر دی اپنی بیٹی تو اب کیوں دے گا؟ 4 سال پہلے کی بات اور تھی اماں، چچا کا غرور خاک میں مل گیا ہوگا اب تک۔ دیکھتا ہوں کیسے نہیں چاہتے بیاہتے اپنی بیٹی کو۔ اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ خواہ مخواہ قرۃ کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ ہے کیا اس میں؟ عام شکل و صورت کی لڑکی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت تو ماریہ ہے۔ تمہارے چچا کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں جو جہیز میں دے۔ ان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ آپ لوگوں کی سوچ جہیز سے آگے جاتی ہی نہیں ہے۔ وہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا۔ تائی نے گھور کر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ سچ بتاؤ، کہیں پسند تو نہیں کرتے قرۃ کو؟ وہ چند لمحے اماں کو دیکھتا رہا، پھر ایک دم کہہ لگایا۔ پسند؟ اوہ میرے مولا، میری بھولی ماں کیا کیا سوچتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فرزانہ کچھ خائف ہوئی۔ ہاں تو 4 سال سے یہی رٹ لگا رکھی ہے، اب مجھے تو یہی سمجھ آئے گا نا۔ جواد ہنسی پر قابو پاتا اٹھا۔ پسند نہیں اماں، نفرت ہے۔ 4 سال پہلے تک منگیتر تھی، اب نفرت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پسند ہوتی تو کسی کی پرواہ بھی نہ کرتا اسے حاصل کرنے کے لیے، وہ میری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں ہوتی اس وقت، لیکن یہ پسند ہرگز نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر نفرت کے باعث غضبناک کی چھائی چھا گئی۔ میری انا کو ٹھیس پہنچائی ہے اس نے، وہ مجھے انکار کا اور میری تذلیل کا بدلہ چکائے گی۔ نفرت سے پر لہجے میں کہتا وہ اندر بڑھ گیا۔ اس کے لہجے کی تپش پر لمحہ بھر کو تائی کا دل بھی ہولا گیا تھا، لیکن پھر وہ خود کو پرسکون کرتی دوبارہ لیٹ گئی۔ ان کی بلا سے وہ قرۃ کے ساتھ جو بھی کرے، انہیں تو مفت کی ملازمت مل جائے گی۔ بولو۔ موبائل کاندھے پر اور کان کے درمیان رکھے اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھائی۔ شرٹ کے بازو فولڈ کر رکھے تھے۔ وہ اس وقت شدید ترین مصروف تھا جب زین کی کال آئی۔ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں، جب کر لو تب بتانا، ابھی میں مصروف ہوں۔ اس نے کال کاٹ کر موبائل ٹیبل پر رکھا اور فائل کھول لی۔ اگلے ہی لمحے دوبارہ سے کال آنے لگی۔ کر لی؟ میں مذاق نہیں کر رہا، میں ابھی تھوڑی دیر تک خودکشی کر لوں گا۔ کال بھی تبھی کر لینا۔ وہ موبائل بند کرنے لگا جب اسپیکر سے آواز گونجی۔ آئی لو یو عیسیٰ، تم میرے لیے ہر شے سے بڑھ کر ہو، شاید میرے بھائیوں سے بھی بڑھ کر۔ میں جنت میں جا کر سب سے زیادہ تمہیں مس کروں گا۔ لو یو یار۔ کال کٹ گئی۔ وہ لمحے بھر کو ساکت رہ گیا،
پھر سر جھٹکتے ہوئے فائل دوبارہ کھول لی۔ زین یقیناً مذاق کر رہا تھا۔ وہ لوگ کئی مرتبہ ایک دوسرے سے کو ایسے فون کر چکے تھے۔ لندن میں ہر روز وہ ایسی پرینک کال جانے کتنے کو کرتے تھے، اب بھی یہ پرینک کال ہی ہوگی۔ اس نے خود کو تسلی دی، البتہ ذہن منتشر ہو گیا تھا۔ زین کی آواز بھاری کیوں تھی؟ کیا وہ رو رہا تھا؟ ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے جب سہیل بھائی کی کال آئی۔ السلام علیکم سہیل بھائی۔ اس نے موبائل دوبارہ سے کاندھے پر رکھ لیا۔ وعلیکم السلام عیسیٰ، زین تمہارے ساتھ ہے؟ نہیں۔ اس نے پین اٹھا کر ایک جگہ پر کچھ مارک کیا۔ آخری مرتبہ کب ملے تھے اس سے؟ چند دن پہلے، وہ میرے آفس آیا تھا۔ بات کب ہوئی تھی اس سے آخری بار؟ 10 منٹ پہلے۔ اس نے کال کی تھی، عجیب باتیں کر رہا تھا۔ دوسری طرف تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ زین رات سے گھر سے غائب ہے، آپ عمار یا صاحب وغیرہ سے پتہ کروا لیں، وہ اکثر ان کے ساتھ ادھر ادھر جاتا رہتا ہے۔ اس نے موبائل دوسرے کاندھے پر منتقل کیا، لیپ ٹاپ آگے کر لیا۔ ان کے ساتھ نہیں ہے، ایکچولی اس کی کل رات بابا سے شدید لڑائی ہوئی ہے، کچھ کہے بغیر نکل گیا کہیں، موبائل بھی آف ہے۔ صفحہ پلٹتے عیسیٰ کے ہاتھ رکا ہے۔ کچھ بتایا نہیں اس نے؟ نہیں، عجیب سچویشن ہو گئی ہے، وہ بزنس جوائن کرنا چاہتا ہے اور ڈیڈ کو اس کے لاؤ والی پن سے چڑھا ہے، دوبارہ ایگزام بھی نہیں دینا چاہتا۔ یہ لڑکا پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، کچھ نہیں، وہ شاید غصے میں تھے۔ ریلیکس سہیل بھائی، میں پتہ کرواتا ہوں پلیز۔ اس نے کال بند کر کے زین کو کال ملائی، نمبر بند تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے عمار کو کال کی۔ زین تمہارے ساتھ ہے؟ نہیں، میری تو 2 ہفتے سے بات بھی نہیں ہوئی۔ وہ آگے بھی کچھ کہہ رہا تھا لیکن اس نے کال کاٹ دی۔ یکدم ڈھیروں پریشانی نے اسے آن گھیرا۔ ابھی تو چند دن پہلے ہی تو وہ اس سے ملا تھا، غصے میں جھنجھلایا ہوا سا، اور ابھی 10 منٹ پہلے ہی بات ہوئی تھی اس سے۔ عیسیٰ کے ذہن میں جمع کسا ہوا، ڈیڈ نے اس بار کچھ کہا تو میں خودکشی کر لوں گا، میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ آئی لو یو عیسیٰ۔ اس کے پورا وجود لمحوں میں ہلا تھا۔ تو وہ کیا مذاق نہیں کر رہا تھا؟ نو زین نو۔ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے جھٹکے سے اٹھا کو اور پیچھے سے جھپٹ کر اٹھایا، تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھا، بٹن دبایا، لفٹ کھلی اور وہ فوراً داخل ہوا۔ باہر سے کوئی اور اندر آتا اس سے پہلے ہی اس نے بٹن دبا دیا۔ نمبر مسلسل بند تھا۔ ماتھے کو ایک ہاتھ سے مسلتے اس نے دوسرے ہاتھ سے ٹائی ڈھیلی کی۔ زین اس وقت کہاں جا سکتا تھا؟ کوئی جگہ جہاں وہ ایک ساتھ نہ گئے ہوں، کوئی جگہ جہاں اس نے کبھی ایسے ارادے کے لیے جانے کا اس نے ذکر کیا ہو، کوئی جگہ، کوئی ایسا مقام۔ ماتھے کو مسلتا ہاتھ رکا، لفٹ کھل گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے تیزی سے پاؤں باہر نکالے۔ ریسیپشنسٹ فوراً آگے بڑھی۔ سر 20 منٹ تک آپ کی نئی گردیزی سے میٹنگ ہے، میں کینسل کر دو۔ وہ چابی نکالتا ہوا باہر کی طرف جا رہا تھا۔ جی سر، لیکن وہ میٹنگ اہم تھی۔ آئی سیڈ کینسل دا میٹنگ، ڈیڈ یو ہیئر می؟ وہ رک کر پیچھے مڑا اور کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ یس سر۔ سیکریٹری فوراً گھبرا کر رکی۔ عیسیٰ نے اس کا جواب نہیں سنا، وہ تیزی سے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کہاں ہے۔ سہیل بھائی کو میسج کرتے ہوئے اس کے قدم تیزی سے گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم خودکشی کرنے جا رہے ہو۔ زین نے چونک کر پیچھے دیکھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے عیسیٰ پیچھے کھڑا تھا، ٹائی ڈھیلی تھی اور چہرے پر ڈھیروں افسوس تھا۔ آدھے گھنٹے کے لیے ارادہ ملتوی کر دیا ہے، سوچا پہلے تھوڑے سے نیک کام کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتہ سیدھا جہنم میں لے جائے۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ سو یہاں مارگلر پر بیٹھ کر تم کون سا نیک کام کر رہے ہو؟ کیوں، تمہیں میرے ہاتھ میں تسبیح نظر آ رہی ہے؟ چمک کر ہاتھ میں پکڑی ڈیجیٹل تسبیح دکھائی۔ عیسیٰ سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھا۔ مرنے کیوں جا رہے تھے؟ کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے اس نے رخ موڑ کر زین کو دیکھا۔ کل رات ڈیڈ نے اچھی خاصی سنا دی، انہیں لگتا ہے میں ایک ناکار انسان ہوں جو نہ CSS کے پاس کر سکا، نہ بزنس سنبھال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اتنا ہی ناکارہ ہوں تو سوچا خود کو ختم ہی کر لیتا ہوں، سب کو اہمیت پتہ چل جائے گی۔ اہمیت جتانے کا یہ واحد طریقہ نہیں ہے، آخری ضرور ہے۔ پہلے میں دوسرے راستے پر تو چل لیا یار، اب تھک گیا ہوں۔ پیرنٹس یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہماری ناکامی سب سے زیادہ ہماری ہی ہوتی ہے، دکھ بھی سب سے زیادہ ہمیں ہوتا ہے؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بچوں کی ناکامیوں پر انہیں تانے دینا بچوں کو کتنا ڈسٹرب کرتا ہے؟ سر بینچ کی پشت سے لگائے، وہ واقعی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ عیسیٰ نے رخ موڑ لیا، وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ مغرب کے قریب کا وقت تھا، سورج غروب ہونے والا تھا۔ ڈوبتا سورج، پہاڑی، زین کے ہاتھ میں موجود تسبیح، بہت کچھ تھا جو اسے بیک وقت یاد آ گیا تھا۔ گلے میں گلٹی سی بھری۔ CSS میں ایک بار ناکام ہونا میری زندگی کا سب سے بڑا غم بن گیا ہے، دوسری بار ناکام ہونا سب سے بڑا خوف، اور ڈیڈ اسی غم اور خوف کو بار بار تازہ کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے کیوں نہیں ہے کہ میں اپنی خوشی سے فیل نہیں ہوا تھا؟ عیسیٰ چند لمحے خاموش رہا، پھر وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی۔ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی غم ایسا ضرور ہوتا ہے جس سے ہم کبھی موو آن نہیں کر سکتے، بہت کوشش کے باوجود بھی نہیں۔ پھر انسان کیا کرے؟ وہ مایوسی سے پوچھ رہا تھا۔ اس غم کے ساتھ رہنا سیکھ لے، کیونکہ بعض غم کبھی نہیں بھرتے،
غموں کے ساتھ رہ کر کون کامیاب ہوتا ہے؟ یہاں ہر شخص کوئی نہ کوئی غم لیے پھر رہا ہے ذہن، بظاہر چھپا ہوا لیکن دل کے کسی کونے میں موجود وہ غم کبھی کبھی بہت بڑا بن جاتا ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں یہ ایک غم ضرور ہوتا ہے، کچھ نہ ملنے کا غم، کچھ مل کر کھو جانے کا غم، ناکامی کا غم، یہ ہر کسی کی زندگی میں ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اس غم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ تم بھی ان بہت سے لوگوں میں سے بن جاؤ۔ میں نے کوشش کر کے دیکھ لیا ہے، میں کامیاب نہیں ہو سکتا، مجھے لگتا ہے میں اس بار بھی فیل ہو جاؤں گا۔ آخر کوشش تو نہیں کی نا؟ ابھی تمہارے پاس ایک موقع اور ہے، جب وہ بھی ضائع ہو جائے تب آ کر خودکشی کر لینا۔ ذہن کے سارے موڈ کا ستیہ ناش ہوا۔ یہ نہیں کہ مجھے روک لو کہ خودکشی نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے۔ میں کیوں روکنے لگا؟ اگلی بار مجھے کال کر کے ڈسٹرب مت کرنا، جب خودکشی کر لو تب بتانا، اور پلیز کسی اور جگہ پر جا کے کرنا خودکشی، خواہ مخواہ پرانے زخم ادھر دیا۔ آخر میں وہ بہت ہلکا سے بڑبڑایا، میں پھر بھی یہیں آؤں گا۔ وہ چمک کر کہتا سیدھا ہوا اور سامنے دیکھا۔ پھر کتنی ہی دیر وہ دونوں خاموش رہے۔ کیا میں ایک اور کوشش کروں؟ ایک آخری کوشش؟ جب تک تمہارے پاس موقع ہے تب تک کوشش کرو۔ اس کی نظر ذہن کے ہاتھ میں تھامی تسبیح پر گئی۔ اور ڈیڈ؟ تمہیں کب سے لوگوں کی پرواہ ہونے لگی ذہن؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ذہن ہلکا سا ہنسا۔ کسی نہ کسی کی پرواہ ہر ایک کو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایک ہوتا ہے جسے ہم کامیاب ہو کر دکھانا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک ہوتا ہے جس کے سامنے ناکام ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ میرے لیے وہ انسان ڈیڈ ہے۔ اور وہ تمہارے ڈیڈ ہیں؟ ماں باپ واحد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ہر ناکامی اور کامیابی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ عرصہ لگا لیکن میں نے یہ بات جان لی۔ اب اگر دماغ جگہ پر آ گیا ہو تو چلیں۔ میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ کینسل کروائی ہے تم نے؟ وہ ذہن پر ایک تعصب بھری نظر ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے بچانے آؤ۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے اور عیسیٰ کے ساتھ چلنے لگا، جیسے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ مجھے فون کس لیے کیا تھا۔ الوداع کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ تڑق کر گویا ہوا۔ جنہیں جانا ہوتا ہے وہ الوداع کہنے کا تکلف نہیں کیا کرتے، اور جو الوداع کہنے کے لیے رک جائیں اس کا مطلب وہ چاہتے ہیں انہیں روک لیا جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ تم یہاں آؤ، میری اپنی مرضی سے آیا ہوں میں، ورنہ میں اب تک اس دنیا سے جا چکا ہوتا۔ بہت اچھے، ابھی بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، جا واپس، میں ایک غلطی دوبارہ نہیں دہراتا۔ وہ بیچ راستے میں رک گیا تو ذہن بڑبڑایا۔ ایسے ہی خودکشی کر لوں؟ ابھی اتنی نیکیاں کما کر آ رہا ہوں، خودکشی کر لی تو حرام موت ساری ضائع کر دے گی۔ کون سی نیکیاں؟ جو تم نے تسبیح کے بٹن دبا کر حاصل کی ہے، جبکہ تم کچھ پڑھ نہیں رہے تھے۔ ذہن کا چہرہ سرخ ہوا۔ میرے اعمال پر شک مت کرو، میں دل میں پڑھ رہا تھا۔ اور اب چلو ادھر سے، اپنے باپ کی ایک اور ڈانٹ سننی ہے مجھے۔ وہ آگے بڑھ گیا، اسے جواباً کچھ بڑبڑا کر رہ گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ آسان دوستوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ مشکل بھی۔ مرفوع حدیث کی تعریف یہ ہے صبا، موضوع حدیث کی تعریف بھی غلط ہے۔ 17 سالہ صبا نے سر اٹھا کر بیچارگی سے سامنے بیٹھی قرت کو دیکھا۔ باجی جان، میرے ذہن میں الفاظ مکس ہو گئے تھے۔ قرت نے رجسٹر بند کیا اور صبا کو دیکھا۔ اپنا ذہن کلاس میں رکھا کریں مدینہ، چلے جائیں، اسے دوبارہ یاد کریں۔ میں تھوڑی دیر تک سنتی ہوں آپ سے، نرمی سے اسے کہتے ہوئے سامنے پڑا دوسرا رجسٹر کھول لیا۔ صبا اپنا رجسٹر اٹھا کر واپس آ گئی اور منتہا کو دیکھا۔ تمہارا ٹیسٹ بھی غلط تھا نا؟ ہاں۔ تو یاد کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے قرت باجی ماریں گی نہیں۔ وہ ڈٹائی کی حد تک مطمئن لگ رہی تھی۔ صبا نے سر اٹھا کر قرت کو دیکھا۔ اس نے سیاہ عبائے پر سیاہ ہی حجاب لے رکھا تھا، گندمی چہرے پر محسوس کی جانے والی نرمی تھی، آنکھیں بھی اتنی ہی نرم۔ وہ بہت کم مسکراتی تھیں، لیکن یہ نرمی اس نے کبھی ان کے چہرے سے الگ ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ وہ مارتی نہیں تھیں، ڈانٹتی بھی زیادہ نہیں تھیں، نرمی سے تنبیہ کرتی، کوئی چھوٹی سی سزا دیتی اور سمجھا کر واپس بھیج دیتی۔ اسے پورے مدرسے میں یہ باجی سب سے زیادہ پسند تھی، یہ تو میں بھی جانتی ہوں، لیکن ڈانٹ تو پڑے گی۔ اس نے رخ موڑ کر واپس منتہا کو دیکھا۔ میں پیدائشی ڈھیٹ واقع ہوئی ہوں، اس لیے مجھے چھوڑو اور اپنا سبق یاد کرو۔ وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہتی کتاب پر جھک گئی۔ صبا ہوں کر کے رہ گئی۔ منتہا کتاب لے آئیں۔ منتہا نے ایک دم گڑبڑا کر سر اٹھایا۔ اسے لگا تھا باجی بھول گئی ہوں گی۔ اللہ، اس نے تو سبق یاد ہی نہیں کیا تھا۔ مرے قدموں سے وہ اٹھی، کھا جانے والی نظروں سے مسکراتی ہوئی صبا کو دیکھا اور کتاب لے کر باجی کے حوالے کی۔ مقطوع حدیث کون سی ہوتی ہے؟ وہ حدیث جسے خود بخود گھڑ لیا جائے۔ قرت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ غلط مت پڑھیں، موضوع حدیث کا بتائیں۔ وہ جو تابعی سے مروی ہو۔ زبان دانتوں تلے دبا لی، جواب غلط تھا۔ قرت نے کتاب بند کی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ کل آپ حدیث کی ساری اقسام یاد کر کے آئیں گی، میں سب سنوں گی، ٹھیک؟ جی۔
اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی، جائیں اب۔ قرۃ نے اپنا بیگ اٹھا کے ایک نظر کلاس پہ ڈالی۔ 10 منٹ تک چھٹی ہو جاتی اور اسے ابھی جانا تھا۔ مدرسے سے 10 منٹ کے فاصلے پر مہر کا کالج تھا، اسے چھٹی ہوتے ہی وہاں سے لینا تھا۔ واپسی پر پھپھو کے گھر جانا تھا۔ ماہنور کی آج مہندی تھی۔ آپ ایک بار سنجیدگی سے سوچ لیں بھائی، خاندان کا لڑکا ہے، دیکھا بالا ہے، اچھا خاصا کما بھی رہا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے نعمان صاحب نے سامنے بیٹی شازیہ پھپھو کو دیکھا۔ وہ شادی شدہ ہے شازیہ، طلاق شدہ کہیں بھائی، 1-2 ماہ میں طلاق دے دے گا اپنی بیوی کو۔ یہ بھی آپ کا مشورہ تھا کہ طلاق رجعی دے، ورنہ وہ تو 3 لفظ بول کر کل ہی فارغ کر دے اسے۔ اکلوتا بیٹا ہے، عیش کرے گی قرۃ۔ بھائی صاحب کے گھر کے حالات سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، خدا کا دیا سب کچھ ہے، پھر بھی آپ سوچ رہے ہیں مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایسے عیش نہیں چاہیے، وہ مجھ پہ بھاری نہیں ہے۔ یہی کہتے کہتے 25 کی ہو گئی ہے، رشتہ کوئی آ نہیں رہا اس کے لیے۔ اب تو مہر کا بھی سوچنا شروع کر دیں آپ۔ خیر سے 21-22 کی ہونے والی ہے، لوگ اس کا کہنا شروع کر دیں گے قرۃ کو ساری زندگی گھر پہ بٹھائیں گے کیا؟ نعمان صاحب نے روٹی پیچھے کر دی، ان کی بھوک اڑ گئی تھی۔ اس کی 2.5 سال کی بیٹی ہے، وہ اپنی ماں کے پاس رہے گی، یا اگر واپس لے کر بھی آیا تو جواد تو بھابھی ہے نا سنبھالنے کے لیے، قرۃ پر بوجھ تھوڑی ڈالیں گے۔ تم ہی سمجھاؤ سعدیہ، بچپن سے باتیں تھی، لے کے بنگڑی ہی توڑ دی۔ برا مت مانیے گا بھائی، پھر اسی لڑکے سے بیاہ دیتے جس کے ساتھ باتیں بنی تھی۔ شازیہ، نعمان صاحب کی آواز سخت ہوئی۔ سچ کہہ رہی ہوں بھائی، خوش قسمتی سمجھیں کہ یہ ایک ڈھنگ کا ہی رشتہ ملا ہے آپ کو، ورنہ وہ ناظم صاحب بھی تو کہہ رہے تھے ان کی بھی دوسری شادی ہوگی۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ اب میں تو بھلا ہی چاہ رہی تھی قرۃ کا، میری ماہنور سے 3 سال بڑی ہے، اس کی کل بارات ہے۔ میں تو کب کا بیاہ دیتی ماہنور کو بھی، لیکن فخر کا پاکستان کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، پھر اس کے ماموں کے بیماری کی وجہ سے دیر ہو گئی، وہ کچھ دیر کو رکی۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں بھائی، وہاں لڑکیوں کی عمر 25 ہونا ان کے لیے مسئلے پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کے پاس ایک یہی مناسب رشتہ ہے، سوچ لیں، میں چلتی ہوں۔ وہ جوتا پاؤں میں گھساتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بیٹی کی مہندی تھی شام کو، اور وہ بڑے بھائی کے کہنے پر یہاں آ گئی تھیں۔ ان کا جو کام تھا وہ انہوں نے کر دیا۔ سعدیہ انہیں باہر چھوڑنے گئی، اور جب واپس آئی تو نعمان صاحب کی سوچ میں گم تھے۔ کھانا تو کھا لیں، لے جاؤ اسے بیگم، بھوک مر گئی ہے میری۔ وہ آگے بڑھی اور برتن سمیٹنے شروع کر دیا۔ شازیہ صحیح کہہ رہی ہے، ایک بار سوچ لیں۔ نعمان صاحب نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ سعدیہ، مجھے ایسے مت دیکھیں، آج مانو کی بھی مہندی ہے، 3 سال بڑی ہے قرۃ اس سے، خاندان میں اس کی ہم عمر سب بیاہ گئی ہیں۔ قرۃ کا کچھ ہوگا تو ہی مہر کا سوچیں گے، آپ ظالم کہیں یا جو بھی، میں صرف ایک ماں ہوں، اسے ساری عمر گھر پہ نہیں بٹھا سکتی۔ 1-2 رشتے جو ڈھنگ کے ہیں ان میں یہی بہتر ہے۔ وہ برتن سمیٹتی وہاں سے چلی گئیں۔ پیچھے نعمان صاحب تھک کر اٹھ کھڑے ہوئے، سوچیں مفلوج ہو گئی تھیں۔ میٹنگ روم سے آخری فرد نکلا اور سربراہی کرسی پر بیٹھے حیات عیسیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ سامنے رکھی فائل سمیٹ رہا تھا۔ یہ کرسی اب تمہارا حق ہے، جس پر تم نے مجھے زبردستی بٹھایا ہے۔ یہ آپ کا حق ہی ہے، یہ آپ کا ہی حق رہے گا ہمیشہ۔ وہ فائل سمیٹتے جھکے سر سے مسکرایا۔ سوچ رہا ہوں اس حق کو آفیشلی تمہارے نام کر دوں۔ کل وکیل کو بلایا ہے میں نے، پاور آف اٹارنی تمہارے نام کر رہا ہوں۔ عیسیٰ نے فائل سمیٹی اور سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اچانک یہ فیصلہ کیوں؟ میں اب ریٹائر ہونے کا سوچ رہا ہوں۔ جانے زندگی کتنی بچی ہے، جو بچی ہے وہ آرام کرتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے بعد ویسے بھی سب تمہارا ہے، اپنی زندگی میں ہی تمہیں سونپ دوں تو سکون سے مر سکوں گا۔ ڈیڈ، وہ خفا ہوا۔ ان کی ایسی باتیں اسے ہمیشہ تکلیف دیتی تھیں۔ جب سے ان کی صحت کے مسائل شروع ہوئے تھے، انہیں اٹھتے بیٹھتے ایسے ہی خیالات آنے لگے۔ سچ ہے بیٹا، جانے کتنی عمر بچی ہو، اب جتنی بچی ہے اسے سکون سے گزاریں۔ کیا پتہ آپ سے پہلے میری زندگی ختم ہو جائے۔ شرم تو نہیں آتی؟ وہ خفا ہوئے۔ نہیں، آپ کی ایسی باتیں مجھے بھی ہرٹ کرتی ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ کھولنے لگا۔ حیات کچھ لمحے اسے دیکھتے رہے۔ جب سے اس نے بزنس جوائن کیا تھا، وہ بزنس کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے تھے۔ عیسیٰ ان کی ہی طرح بزنس کو لے کر حد سے زیادہ سیریس واقع ہوا تھا۔ دن رات کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے رہنا اس کی عادت بن گئی تھی، اور حیات اچھی طرح جانتے تھے وہ ایسا خود کو مصروف رکھنے کے لیے کرتا تھا۔ شادی کر لو عیسیٰ۔ عیسیٰ کے لیپ ٹاپ کے بٹن دباتے ہاتھ رک گئے۔ سر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ یہ موم کا جملہ ہے، یہ ہم دونوں کی خواہش ہے۔ آپ کو اچانک میری شادی کا خیال کیوں آ گیا؟ وہ حیران ہوا۔ شہوار اسے مجبور کرتی رہتی تھی شادی کے لیے، لیکن حیات نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، تم شاید اس سے ٹپیکل سوچ کا ہو، لیکن میں تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھتے دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے بچوں کو بڑا ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ وہ وقت گزارنا چاہتا ہوں جو تمہارے ساتھ نہ گزار سکا۔ عیسیٰ ہلکا سا ہنس دیا۔ میرے بچے؟ سیریسلی ڈیڈ؟ میرے بچے؟ سیریسلی ڈیڈ؟ میں سیریس ہوں۔
وہ واقعی سیریس تھے۔ عیسیٰ نے لیپ ٹاپ بند کرتے انہیں دیکھا۔ اچھی بات ہے، گھر چلیں؟ بات مت بدلو، بھلے ہی میں تمہاری موم کو ٹوک دیا کرتا ہوں، لیکن میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اب شادی کر لو۔ کب تک اس لڑکی کی یاد کے ساتھ رہو گے؟ عیسیٰ خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ جس لڑکی کا وہ نام نہیں لے رہے تھے، اس لڑکی کا نام عیسیٰ حیات کو حفظ تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ تم جھوٹ بولتے ہو عیسیٰ، تم اسی کی وجہ سے ایک مقام پر رک گئے ہو۔ کب تک اس کا انتظار کرو گے؟ جب تک کر سکا، وہ بے ساختہ بولا۔ اور اگر اس نے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہوا تو؟ عیسیٰ کے چہرے پر کرب اترا۔ یہ وہ سوال تھا جو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس سوال کا جواب اس کے دل کے لیے موت تھا۔ مجھ سے یہ سوال مت پوچھا کریں ڈیڈ، آپ نہیں جانتے یہ میرے دل کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس نے بہت دھیمے سے کہا تھا، کچھ تکلیف سے، بہت اذیت سے۔ حیات اگلے کئی لمحے کچھ بول نہ سکے۔ انہیں احساس ہوا وہ غلط موضوع چھیڑ بیٹھے تھے۔ ہاشم والے کیس کی کیا پیش رفت ہے؟ اگلے ہی لمحے انہوں نے موضوع بدل دیا۔ عیسیٰ کے چہرے کی اذیت ان کا دل بہت بری طرح دکھا گئی تھی۔ وہ کچھ بولنے پر راضی نہیں، اور اب تو کسی نے ضمانت کروا دی ہے اس کی۔ اس نے سر جھٹکتے موبائل اٹھا لیا۔ کس نے؟ وہ چونکے۔ ظاہر ہے ڈیڈ آفندیز نہیں کروائی ہے۔ کامران آفندی سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ہمارے آفس سے اس طرح جاسوسی کروائے گا۔ اس کے علاوہ میں اس سے ہر گھٹیا بن کی امید رکھتا تھا۔ مجھے تھی، پچھلے 4 سال سے میں نے انہیں بہت اچھی طرح جان لیا ہے۔ وہ موبائل رکھتا فائز سمیٹنے لگا۔ تم اس شخص کو نہیں جان سکتے عیسیٰ، میں کئی سالوں سے اس کے ساتھ بزنس میں رہا ہوں۔ وہ خطرناک نہیں ہے ڈیڈ، در حقیقت وہ ایک بے وقوف انسان ہے۔ تم پھر بھی محتاط رہو۔ انہوں نے تنبیہ کی۔ عیسیٰ نے بس بے نیازی سے شانے اچکاتے لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ کچھ وقت پہلے کی گفتگو کے آثار اب بھی اس کے چہرے پر تھے۔ کمرے کی ابتر ہوتی حالت، ارد گرد بکھری چیزوں اور ہنگامہ خیز جلدی کے ساتھ تیاری کرتی لڑکیوں سے بے نیاز، وہ قالین پر نیچے بیٹھی تھی۔ سامنے کرن کا 1 سالہ بیٹھا تھا جس کے ساتھ وہ کھیلنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد نظر اٹھا کر اس ہنگامہ خیزی کو بھی دیکھ لیتی۔ کمرہ میدان جنگ لگ رہا تھا۔ ہر لڑکی ادھر ادھر گھومتی تیاری میں مصروف تھی۔ بارات تقریباً آ چکی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے کسی خاتون نے آ کر بتایا کہ بس وہ لوگ 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے، اور 10 منٹ کا اعلان سب کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر گیا، سوائے 2 لوگوں کے۔ دلہن بنی مانور، جس کا میک اپ کب کا ہو چکا تھا اور وہ اس وقت خوبصورتی کی عملی مثال بنی ماں سامنے موجود صوفے پر بیٹھی تھی، اور دوسری قرۃ العین، جس نے ہلکا سا میک اپ کر کے اوپر نقاب لے لیا تھا۔ وہ ویسے بھی اندر ہی رہتی، سو وہ ان ہنگامہ خیزیوں کا حصہ نہیں تھی۔ بہت شکریہ قرۃ، تنگ کر دیا تھا اس نے تو۔ کرن اپنا فراک سنبھالتی اس تک آئی اور بیٹے کو اٹھا لیا۔ وہ دوسرے کمرے میں تیار ہونے گئی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ ہلکا سا مسکرا کر سامنے دیکھنے لگی جہاں مانور کی چچا زاد مہر کو زبردستی کھینچ رہی تھی۔ مریم، مجھے نہیں بنوانا آئی برو۔ کیوں نہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، تم چلو بس۔ اچھا رکو۔ وہ دونوں رک گئیں۔ مہر اس کا ہاتھ تھامے قرۃ کے سامنے آئی جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ آپی؟ مہر نے گلا کھنکارا۔ میں آئی برو بنوا لوں؟ تھوڑی سی تھریڈنگ بس۔ ہچکچا کر اسے دیکھا۔ قرۃ چند لمحے نظر اٹھا کر اسے دیکھتی رہی، پھر سر ہلایا۔ بنوا لو؟ واقعی؟ وہ حیران ہوئی۔ قرۃ نے دوبارہ سر ہلایا۔ ہاں بنوا لو، اگر تمہارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برداشت کرنے کا حوصلہ ہے تو بنوا لو۔ پل بھر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ کمرے میں ہر کسی نے اسے سن لیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی لڑکی کا بہوؤں کی طرف جاتا ہاتھ نیچے گر گیا۔ جی؟ مریم بھونج کر رہی۔ جی مریم، اگر آپ دونوں کے اندر یہ حوصلہ ہے تو بنوا لیں برو۔ اگلے کئی لمحے کوئی کچھ نہ بول سکا۔ تو تمہارا مطلب ہے ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں وہ لعنت کے حقدار ہیں؟ آواز سامنے سے آئی تھی اور حد درجہ تلخ تھی۔ قرۃ نے نظر اٹھا کے سامنے صوفے پہ بیٹھی مہنور کو دیکھا۔ وہ تلخی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے نہیں کہا مہنور، یہ حدیث میں ہے، تم لوگ چاہو تو جا کر کتب میں دیکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں حدیث کے کہ منہ پر سے بال نوچوانے والی عورتوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم، حدیث نمبر 360۔ ارد گرد کی سخت اور ملامت بھری نظروں کو نظر انداز کرتے اس نے رسان سے اپنی بات پوری کی۔ اس طرح تو عورتیں پھر مرد بن کر گھومتی پھریں گی اگر تھریڈنگ نہ کروائی جائے۔ کونے سے کوئی کسیا کر ہنسی۔ کمرے میں دبی ہنسی گونجی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ پورے چہرے کو بالوں سے منع کیا گیا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ بہوؤں کے بالوں سے منع کیا گیا ہے، باقی چہرے کے تو صاف کروا سکتی ہیں۔ او بس کر دو قرۃ، مہنور اکتائی۔
ہر چیز میں اسلام کو مت لایا کرو، اسی وجہ سے تم سب کو بیزار کر دیتی ہو۔ اتنی چھوٹی سی بات پر سب کا وقت ضائع کر دیا، تم لوگ جلدی کرو سب۔ وہ بیزاری سے کہتے پیچھے کو سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور قرۃ لمحے بھر کو تھم گئی۔ چھوٹی سی بات؟ چھوٹی بات؟ کیا یہ چھوٹی سی بات تھی؟ خدا کی لعنت ایک چھوٹی بات تھی؟ خدا کے رسول کی لعنت چھوٹی بات تھی؟ اللہ آپ پر لعنت کرے، یہ چھوٹی چیز تھی؟ کیا وہ اس لفظ کی سنگینی سے واقف نہیں تھی؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے مانور۔ اس بار اس کی آواز بھی کچھ سخت ہو گئی۔ اگر آپ کا رب آپ پر لعنت کرے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ انسان کسی دوسرے انسان کی لعنت برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا تم یہ تصور کر سکتی ہو کہ خدا کی طرف سے لعنت ملنا کیا ہوتا ہے؟ جانے اس کے الفاظ زیادہ سخت تھے یا لہجہ، لیکن ماہنور کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اسے اتنی تذلیل کا احساس ہوا تھا۔ وہ دلہن تھی اور ظاہر ہے اس نے بھی بہوئیں کے بال بنوائے تھے۔ قرۃ کے الفاظ اس لیے تازیانہ تھے، تم ہم سب پر فتویٰ جاری کرنے کا حق نہیں رکھتی قرۃ، کم از کم تم نہیں رکھتی۔ اگر اتنا ہی اسلام پر عمل کرتی تو 4 سال پہلے کسی نامحرم مرد سے بند دروازوں سے پیچھے نہ ملتی۔ الفاظ نہیں پگھلا سیسا تھے جو ماہنور نے اس پر انڈیلا تھا۔ اس کا چہرہ دھواں ہوا۔ ماہنور؟ اپنے بیٹے کو اٹھائے کرن نے کچھ سختی سے اسے ٹوکا۔ اس کا بیٹا جو سونے کی کوشش کر رہا تھا وہ اٹھ گیا۔ مجھے ٹوکنے کے بجائے قرۃ کو سمجھاؤ، تم ہر وقت ہر بات کا نہیں ہوتا۔ شروع اسی نے کیا تھا، ختم پھر مجھے کرنے دو۔ کمرے میں جامع سناٹا اترا۔ چھوٹی سی بات جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ میں صرف شریعت کا حکم بتا رہی تھی ماہنور۔ کچھ ہمت کرتے اس نے بالآخر بات کو روکنا چاہا۔ شریعت اور صرف شریعت؟ ہم بھی مسلمان ہیں قرۃ، ہمیں بھی علم ہے گناہ و ثواب کا، لیکن تمہارا ہر وقت کا یہ راگ ہمیں بیزار کر دیتا ہے، خاص کر جب تم خود عمل نہیں کرتی اور دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنے لگ جاتی ہو۔ کرن کا بچہ کچی نیند سے جاگا تھا، اسے اپنی نیند کا ٹوٹنا برا لگا تھا۔ کمرے میں ان دونوں کی آوازوں کے بیچ چھوٹے بچے کے رونے کی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اپنی بے گناہی میں یہی کہہ پائی۔ معصوم مت بنو قرۃ العین، تم نے جو کیا پورا خاندان جانتا ہے، جو اب کر رہی ہو اس سے بھی پورا خاندان واقف ہے۔ معصوم بننے اور خود کو 2 گز لمبی چادروں میں چھپانا بند کر دو۔ تمہارا یہ پردہ تمہارا کردار نہیں چھپا سکتا۔ بچے کا بین بڑھ گیا، وہ یوں رو رہا تھا جیسے صدیوں سے نہ رویا ہو۔ میرا کردار صاف ہے مانور۔ اسے لگا یہ آخری الفاظ ہیں، اس کے گلے میں بہت کچھ اٹک رہا تھا۔ وہ اس درد کے ساتھ مزید نہیں بول پائے گی۔ یہ درد صرف اس کے گلے میں نہیں تھا۔ او کم آن قرۃ العین، او کم آن قرۃ العین، سب جانتے ہیں کہ 4 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ اسلام آباد سے یہاں کون کس کے لیے آیا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ جواد بھائی کیوں ماریہ کو طلاق دے رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ وہ کیوں اپنے میکے گئی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ سب کیوں اور کس لیے ہو رہا ہے۔ بچے کی چیخیں بڑھ گئی۔ اسے لگا اگر وہ چپ نہ ہوا تو شاید وہ بھی اس کے ساتھ رونا چپ کر دے گی۔ اس کا گلا آنسوؤں کی شدت سے دکھنے لگا۔ کیا آنسو ضبط کرنا ضروری ہے؟ بس کرو ماہنور، خاموش ہو جاؤ۔ دلہن ہو تم، کچھ تو لحاظ کرو۔ اپنے بچے کو تبکتی کرن کی نظر بار بار قرۃ پر جاتی۔ اسے اس پر ترس آیا۔ میں بس خاموش، اور تم لوگ تیاری کرو، وہ لوگ آ گئے ہیں باہر۔ اس کا بچہ چپ نہیں ہو رہا تھا، سب وہ کچھ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ جو بحث شروع ہوئی وہ سمٹ گئی۔ ماہنور قرۃ پر کڑی نظر ڈالتی میک اپ آرٹسٹ کو اپنا میک اپ درست کرنے کا کہنے لگی۔ آئینے کے سامنے کھڑی لڑکی دوبارہ اپنے آئی برو بنانے لگی۔ کونے والی لڑکی دوبارہ میک اپ کرنے لگی۔ کرن اپنے بچے کو چپ کرا رہی تھی۔ رک چکا ہنگامہ پھر سے شروع ہو گیا۔ سب پہلے جیسا ہو گیا سوائے اس کے جو سیاہ برقعے میں دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی، جس کا وجود لمحوں میں رضا ہوا تھا۔ آنکھیں ضبط سے سرخ پڑنے لگیں۔ پھر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ ہنگامے میں کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ دروازہ کھولتے وہ باہر آئی۔ کرن کے بچے کا بین باہر آیا۔ اس کی آواز دل کو پھاڑنے لگی۔ اس نے نظریں گھماتے ارد گرد دیکھا۔ آخری کونے میں کسی خاتون کے ساتھ اماں بیٹھی تھی۔ وہ ان تک آئی، کئی نگاہیں اس پر اٹھیں۔ پردے میں موجود قرۃ العین سیاہ عبایا پہنے اجنبی لڑکی۔ وہ ان نظروں سے نہیں ڈرتی تھی، وہ ان نظروں میں موجود تمسخر سے بھی نہیں ڈرتی، لیکن آج اسے لگا ہر کوئی اسے اسی ایک حوالے سے دیکھ رہا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والی قرۃ العین جو خود پر 2 گز کا برقع لپیٹ کر کسی مرد سے اکیلے میں ملی تھی۔ اماں، میں گھر جا رہی ہوں۔ اس کی آواز ہموار تھی۔ سعدیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کہ گھر کس لیے؟ سر میں درد ہے۔ زیادہ ہے کیا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ بہت زیادہ، مجھے لگ رہا ہے سر درد سے پھٹ جائے گا۔ میں چلتی ہوں ساتھ۔ وہ اٹھنے لگی۔ نہیں اماں، میں چلی جاؤں گی، پھپھو ناراض ہوں گی آپ گئیں تو۔ سعدیہ رک گئیں۔ اچھا میں تمہارے ابا کو کہتی ہوں فون کروا کے، وہ آ جائیں گے لینے تم رکو۔ وہ گھر ہوں گے، میں ابو بکر کو کہتی ہوں، وہ چھوڑائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ باہر ہوگا، دوائی لے لینا جا کر گھر۔ وہ اسے تاکید کرنے لگی۔ قرۃ سر ہلاتی پلٹ گئی۔ ارد گرد دیکھا، منظر دھندلا گیا، درد بڑھ گیا۔ ابو بکر مردوں کی طرف تھا۔ ایسے کیسے بلائے؟ آپ ہی؟ پیچھے سے کسی کی آواز ابھری۔ وہ بھاری قدموں اور مسخ ہوتے دل سے آگے بڑھنے لگی۔ گھر کا مرکزی گیٹ کھلا تھا، وہاں بچے ٹھہرے تھے۔
وہ کسی کو بلانے چاہتی تھی جب دروازے سے جواد اندر آیا۔ اسے وہاں دیکھتے وہ ٹھٹکا، پھر مسکراتے ہوئے اس تک آیا۔ قرۃ کے وجود پر تھکن اترنے لگی۔ وہ اس شخص کا اس وقت نام بھی نہیں سنا چاہتی تھی۔ کیسی ہو ڈیئر کزن؟ شوقی سے مسکراتے اس سے دیکھا۔ راستے سے ہٹ جا جواد۔ اس کی آواز میں بھی تھکن اتر آئی۔ پیچھے سے دوبارہ کسی نے بلایا۔ اگر میں کہوں کہ اب تمہارے راستے مجھ تک آنے والے ہیں پھر؟ قرۃ کے وجود کی تھکن گھٹن میں بدلی۔ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو جواد، قرۃ العین مر جائے گی اس سے پہلے۔ جواد کی مسکراہٹ غائب ہوئی، پھر وہ ایک قدم آگے ہوا۔ تمہارا یہ غرور اور تکبر مجھے اکساتا ہے قرۃ، اسی کو خاک بھی ملانا ہے مجھے۔ ایک بار شادی ہونے دو، اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھوں گا تمہیں۔ وہ قرۃ کے اندر پہلی بار کوئی تیز تھا ابھرا۔ وہ شاید جواد کے چہرے کو نوچ ڈالتی اگر پیچھے سے اسے کسی کی آواز نہ آتی۔ آپی؟ مہر پیچھے کھڑی تھی، سانس ہلکا سا پھولا ہوا تھا۔ کب سے بلا رہی ہوں؟ اس نے رخ موڑ کر مہر کو دیکھا۔ اس کے آس پاس صرف دو آوازیں تھیں، زور سے بین ڈالتی بچے کی آواز اور دوسری، تمہاری آپی مجھے سن رہی ہیں؟ مجھے سن رہی تھی وہ آواز، اس شخص کی آواز۔ گھر چلیں؟ اماں سے پوچھ آئی ہوں میں بھی۔ مہر نے جواد کو نظر انداز کیا۔ اگر وہ پہلے کہتی تو قرۃ منع کر دیتی، لیکن ابھی اس نے سر ہلا دیا۔ جواد پر ایک قہر بار نظر ڈالتے وہ مہر کا ہاتھ تھامتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جواد کے لبوں پر تمسخر بھری مسکراہٹ ابھری۔ آپی؟ وہ تیزی سے چلتی جا رہی تھی، جلدی فاصلہ طے ہو، گھر نزدیک تھا، چند قدموں کے فاصلے پر آج مسافت لمبی ہو گئی تھی۔ آپ بہت مضبوط ہیں، مہر کہہ رہی تھی، وہ سن رہی تھی۔ قدم تیز ہو گئے۔ اس نے مہر کو جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ کہتی تو رو دیتی، وہ اس کے سامنے نہیں رونا چاہتی تھی، وہ مضبوطی کا بھرم قائم رہنا چاہتی تھی، لیکن اب شاید اسے ٹوٹ جانا چاہیے تھا۔ اسے مہر کے سامنے رو لینا چاہیے تھا۔ اسے اس کمرے میں بچے کے ساتھ اس سے زیادہ اونچی آواز میں رونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہ تب رو سکی نہ اب رو سکتی تھی۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کے ارد گرد کے لوگ اسے مضبوط سمجھنا چھوڑ دیں تاکہ وہ سب کے سامنے کھل کے رو سکے۔ گھر آ گیا تھا، دروازہ کھلا تھا، وہ بھی نہ ادھر ادھر دیکھے اندر بڑھ گئی۔ سامنے برآمدے سے ابا باہر آ رہے تھے۔ تم لوگ جلدی آ گئے؟ وہ انہیں دیکھتے حیران ہوئے۔ جی، سر میں درد تھا۔ قرۃ وہیں رک گئی۔ زیادہ درد ہے کیا؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ وہ چند سیکنڈ میں پریشان ہو گئے۔ نہیں ابا، زیادہ نہیں ہے، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ جا رہے ہیں؟ ہاں، بس ابھی جا رہا تھا۔ مہر کو لیتے جائیں، مجھے چھوڑنے آئی تھی۔ اس نے آگے نہ کچھ کہا نہ کسی کے چہرہ دیکھا۔ مزید ضبط مشکل تھا۔ کمرے میں آتے اس نے دروازہ بند کیا، نقاب اتارا، سیاہ حجاب بیڈ پہ رکھا۔ عبایا اتارنے کی ہمت نہیں تھی، وہ وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں میں روک رکھے آنسو بہہ نکلے، ضبط ٹوٹ گیا، گھٹن بڑھ گئی، لبوں سے سسکی نکلی۔ اس نے ہاتھ منہ پہ رکھ لیا۔ اللہ میرا دل۔ اس کے دل میں درد بڑھنے لگا، اذیت ہر طرف پھیل گئی۔ یہ سب کب ختم ہوگا اللہ؟ کب مجھے معافی ملے گی؟ کب اذیت ختم ہوگی؟ معافی نہ صحیح، موت دے دیں۔ اس کا وجود ہچکیاں کھانے لگا۔ کیا اچھا ہوتا کہ میں مر جاتی؟ جب نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا تب ہی مر جاتی۔ اس نے گھٹنوں میں رکھ دیا سر، سیاہ ریشمی بال ارد گرد پھیل گئے۔ خدا کی زمین پر خدا کے بندوں نے اس کے لیے زندگی مشکل بنا دی تھی۔ خدا کی زمین پر رہنے والوں نے خدا کی زمین اس پر تنگ کر دی تھی۔ جو گناہ ہوا وہ مجھ پہ بہت بھاری ہے، لیکن اب معاف کر دیں، میری اذیت ختم کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ الفاظ ختم ہوتے گئے، سسکیاں بڑھتی گئیں، وہ گھٹنوں میں سردیاں روئے گئی۔ وہ اور اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے نعمان صاحب پھٹتے دل کے واپس پلٹے۔ برآمدے تک وہ بمشکل چلے۔ مہر برآمدے میں بیٹھی تھی، زمین کو گھرتی ہوئی نعمان صاحب کی آواز پر چونک کر انہیں دیکھا۔ جی؟ وہ تھکن سے اس کے سامنے آ بیٹھی۔ قرۃ کو کیا ہوا ہے؟ مہر چہرہ موڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان کی مہنور سے بحث ہوئی تھی۔ کیا وہ اسی وجہ سے پریشان ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ جو کچھ وہاں ہوا تھا وہ انہیں نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن وہ انہیں کچھ اور بتانا چاہتی تھی۔ وہ جواد بھائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ نعمان صاحب پورے کے پورے تھم گئے۔ کیوں؟ جب ہم آ رہے تھے تو انہوں نے آپ ہی سے کہا کہ ایک بار آپ ہی کی ان سے شادی ہو جائے، وہ انہیں اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھیں گے۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ نعمان صاحب سخت نظروں سے اسے دیکھے گئے۔ اس نے یہ کہا؟ مہر نے بس سر ہلا دیا۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں خاموش رہے۔ آپ ہی کی شادی جواد بھائی سے مت کیجیے گا ابا، وہ بہت اچھی ہیں، آپ ان کے لیے کسی ایسے کو چنیے گا جو انہیں کبھی نہ رلائے۔ وہ بہت دھیرے سے بولی۔ نعمان صاحب نے رخ موڑ لیا، کانوں میں کئی سال پہلے کسی کا جملہ کہا گیا گونجا، میں دنیا کا آخری شخص ہوں گا جو انہیں رلائے گا۔ وہ اگلے کئی لمحے چپ رہے۔ تم نے جانا ہے شادی پر؟ وہ بالآخر کچھ دیر بعد بولے۔ نہیں، دل نہیں ہے ابا۔ چلی جاؤ بیٹے، پپا ناراض ہوں گی، میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور آپ ہی؟ اس کی طبیعت خراب ہے، میں تمہیں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ وہ آگے بڑھ گئے۔ اس لمحے مہر کو احساس ہوا ابا قرۃ کے لیے ڈر گئے تھے۔ دس واز دی اینڈ آف ایپیسوڈ نمبر 7۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔